نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبق نمبر 227 آیت نمبر 15 سے 30 تک، لیسن نمبر 227 آیت 15 to 30. لفظی ترجمہ: لقد کانا، البتہ تحقیق ہے، لسبأ، سبا کے لیے، فی مسکنہم، ان کے گھروں میں، آیتن، ایک نشانی، جنتانی، دو باغ، عن یمین، دائیں طرف سے، وشمال، اور بائیں جانب سے، کلو، کھاؤ، من رزق ربکم، اپنے رب کے رزق میں سے، واشکروا لہ، اور شکر کرو اس کے لیے، بلدۃ طیبۃ، پاکیزہ شہر، ورب غفور، اور رب بخشش فرمانے والا، فاعرضوا، مگر وہ منہ موڑ گئے، فارسلنا، تو بھیجا ہم نے، علیہم، ان پر، سیل العارم، بن توڑ سیلاب، تیز رو سیلاب، سیل سیلاب، عرم بن توڑ، وبدلناہم، اور بدل کر دیا ہم نے ان کو، بجنتیہم، بدلے ان کے دو باغوں کے، جنتین، دو باغ، ذواتی، والے، اکلن، میوے، ذواتی اکلن، میوے والے، خمتن، بد مزہ، واصلن، اور جھاؤ کے درخت، وشیئن، اور کوئی چیز، من سدرن، بیری میں سے، قلیل، تھوڑی سی، ذالکہ، یہ، جزیناہم، بدلہ دیا ہم نے ان کو، بما کفروا، بوجہ اس کے جو انہوں نے کفر کیا، وہل نجازی، اور نہیں ہم بدلہ دیتے، الا الکفور، مگر سخت ناشکرے کو، وجعلنا، اور بنائی تھی ہم نے، بینہم، ان کے درمیان، وبین القری، اور بستیوں کے درمیان، التی، وہ جو، بارکنا فیہا، برکت دی ہم نے اس میں، قرن ظاہرتن، ظاہری بستیاں، وقدرنا، اور اندازے پر رکھی ہم نے، فیہا، اس میں، السیر، مسافت، سیرو، چلو پھرو، فیہا، اس میں، لیالیا، راتیں، وایامن، اور دن، آمنینا، امن سے رہنے والے، فقالو، تو انہوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، باعد، دوری پیدا کر دے، بین اسفارنا، ہمارے سفروں کے درمیان، وظلموا، اور انہوں نے ظلم کیا، انفسہم، اپنی جانوں پر، فجعلناہم، تو بنا دیا ہم نے ان کو، احادیث، افسانے، باتیں، ومزقناہم، اور منتشر کر دیا ہم نے ان کو، تتر بتر کر دیا ہم نے ان کو، کل ممزق، ہر طرح منتشر کرنا، ان فی ذلک، یقیناً اس میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لکل، واسطے ہر، صبار،
بہت صبر کرنے والے، شکور شکر گزار کے، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، صدق سچ پایا، علیہم ان کے بارے میں، ابلیس نے، ظنہ اپنے گمان کو، فاتبعوہ تو انہوں نے پیروی کی اس کی، الا مگر، فریقاً ایک گروہ، من المؤمنین مومنوں میں سے، وما کانا اور نہ تھا، لہو اس کے لیے، علیہم ان پر، من سلطان کوئی زور، الا مگر، لنعلم تاکہ ہم جان لیں، من یؤمن کون ایمان لاتا ہے، بالآخرۃ آخرت پر، ممن اس سے جو، ہوا وہ، منہا اس میں سے یعنی اس کے بارے میں، فی شک میں ہے، وربک اور رب تیرا، علی کل شیء حفیظ ہر چیز پر نگہبان ہے، قل ادعوا الذین کہہ دیجئے پکارو ان لوگوں کو، ان ہستیوں کو، زعمتم سمجھتے ہو تم، دعویٰ کرتے ہو تم، زوم رکھتے ہو تم، بریکٹ میں لکھے ان کے معبود ہونے کا، من دون اللہ اللہ کے سوا، لا یملکون نہیں وہ مالک ہو سکتے، مثقال ذرۃ ذرے کے برابر، فی السماوات آسمانوں میں، ولا فی الارض اور نہ زمین میں، وما لہم اور نہیں ان کے لیے، فیہما ان دونوں میں، من شرکن کوئی حصہ، وما لہو اور نہیں اس کے لیے، اور لہو سے مراد یعنی اللہ تعالی، منہم ان میں سے، من ظہیر کوئی مددگار، ولا اور نہ، تنفع فائدہ دے گی، الشفاعت سفارش، عندہ اس کے پاس، الا مگر، لمن واسطے اس کے جو، اذن لہو وہ اجازت دے دے اس کے لیے، حتی یہاں تک کہ، اذا جب، فزع خوف دور کیا جائے گا، عن قلوبہم ان کے دلوں سے، قالو کہیں گے، ماذا کیا کچھ، قال ربکم فرمایا تمہارے رب نے، قالوا الحق وہ کہیں گے حق، وہو العلی الکبیر اور وہ بلند ہے بہت بڑا، قل کہہ دیجئے، من یرزقکم کون رزق دیتا ہے تم کو، من السماوات آسمانوں سے، والارض اور زمین سے، قل اللہ کہہ دیجئے اللہ، وَإِنَّا اور بے شک ہم، او ایاکم یا تم، لَعَلَى هُدًى البتہ ہدایت پر ہو، او فی دلال مبین یا کھلی گمراہی میں، قل کہہ دیجئے،
لا تسألون نہیں تم پوچھے جاؤ گے، اما اس کے بارے میں جو اجرمنا گناہ کیے ہم نے، ولا نسأل اور نہ ہم پوچھے جائیں گے، اما اس کے بارے میں جو تعملون تم عمل کرتے ہو۔ کل کہہ دیجئے، یجمعو جمع کرے گا، بیننا ہمارے درمیان، ربنا ہمارا رب، ثم یفتح بیننا پھر فیصلہ کرے گا ہمارے درمیان، بالحق کی حق کے ساتھ، وہوا اور وہ، الفتاح العلیم زبردست فیصلہ کرنے والا ہے، جاننے والا ہے۔ قل کہہ دیجئے، ارونی دکھاؤ مجھے، الذین ان ہستیوں کو، الحقتم ملا دیا تم نے، بہی ساتھ اس کے، شرکاء شریک بنا کر، کلا ہرگز نہیں، بلکہ هو اللہ وہ اللہ، العزیز الحکیم زبردست ہے حکمت والا ہے۔ وما ارسلناک اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، الا مگر، کافتن تمام تر، کافی، للناسی لوگوں کے لیے، بشیرا و نذیرا بشیر و نذیر خوشخبری دینے والا ڈرانے والا بنا کر، ولیکن اکثر الناس لیکن اکثر لوگ، لا یعلمون علم نہیں رکھتے، ویقولون اور وہ کہتے ہیں، متی ھذا الوعد کب ہوگا یہ وعدہ، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے، قل کہہ دیجئے، لکم تمہارے لیے، میعاد ہے، یومن ایک دن کی، مقرر وقت ہے ایک دن کا، لا تستأخرون نہیں تم تاخیر کر سکتے، انہو اس سے، ساعتن ایک گھڑی بھی، ولا تستقدمون اور نہ تم آگے بڑھ سکتے ہو۔ لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ، لقد البتہ تحقیق، کان ہے، لسبأ سبا کے لیے، فی مسکنہم ان کے رہنے کی جگہوں میں، آیتن نشانی۔ لقد میں لام تاکید کا ہے اور قد تحقیق کے لیے، اور اس سے پہلے واو قسمیہ محذوف ہے، تو گویا 3 مؤکدات ہو گئے کہ یقینی طور پر نشانی ہے، کوئی شک ہی نہیں اس میں۔ اور سبا کیا ہے؟ یا تو شہر کا نام یا پھر قبیلے کا، یعنی قوم کا نام ہے، اور قوم کے نام کی مناسبت سے جس علاقے میں یہ قوم رہتی تھی اس کا نام بھی سبا ہو گیا۔ ان کی نسبت سبا بن یشجب بن یعرب بن قحطان کی طرف ہے، یعنی قحطان کی نسل میں سے ہیں، اور قحطان جو تھے وہ عرب عاربہ میں سے تھے۔ عرب عاربہ وہ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام سے قبل کے لوگ ہیں جو عرب کے علاقے میں بستے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے یعنی بنی اسماعیل میں سے جو لوگ عرب مشہور ہوئے وہ عرب مستعربہ ہیں۔ اور سبا کے بارے میں ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھی تھا، آپ سے سوال کیا کہ مجھے سبا کے متعلق بتائیے،
کہ وہ کوئی مرد تھا یا عورت یا کسی جگہ کا نام ہے. تو آپ نے فرمایا وہ ایک عربی مرد تھا جس کے 10 بیٹے ہوئے. 6 دائیں طرف یعنی یمن کے علاقے میں چلے گئے اور 4 بائیں طرف یعنی شام کے علاقے میں چلے گئے. تو جو 6 یمن کی طرف گئے ان کا نام کندہ، اشعر، ازد، مزہج، انمار اور حمیر تھا. ایک شخص نے کہا کہ یہ انمار کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جن میں سے خثعم اور بجیلہ ہیں یعنی مزید قبیلے ہیں. اور جو شام کو گئے وہ محاملہ، جذام، لخم اور غسان ہیں. یہ مختلف نام ہیں قبائل کے جو تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں پڑھیں گے تو اگر ان کی اصل معلوم ہو تو بات سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. تو بیسیکلی یہ سب کس کی اولاد ہیں؟ ایک شخص کی جس کا نام سبا تھا، سین سے. اور پھر جس علاقے میں یہ بسے اس علاقے کا نام اسی مناسبت سے سبا ہو گیا. اور یہ علاقہ یمن کا علاقہ جس کو آج کل یمن کہتے ہیں. اور یمن کا یہ علاقہ جو تھا یہ ابتدائی طور پر ایک صحرائی علاقہ تھا. پانی نہ ہونے کی وجہ سے یہاں کوئی سبزہ اور پیداوار وغیرہ نہیں ہوتی تھی. لیکن اس علاقے کے رہنے والوں نے یہاں ایک بہت بڑا بند تعمیر کیا یعنی ڈیم بنایا. وہ ڈیم 14 میٹر اونچا اور 600 میٹر لمبا تھا جس میں برسات کے موسم میں ہونے والی بارشوں کا پانی ذخیرہ کر لیا جاتا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے 3 لیولز تھے. اور پھر اس سے 12 نہریں ملک کے مختلف علاقوں کو گئیں جس کے نتیجے میں ہر طرف ہریالی ہو گئی اور بہترین قسم کی فصلیں اور پھل پھول یہاں پر اگے جس کی وجہ سے گھر گھر میں خوشحالی تھی. یعنی بہت ہی سرسبز اور شاداب علاقہ اور ہر طرح کا رزق ان کو میسر تھا. ملکہ بلقیس بھی اسی علاقے میں تھی جس کے بارے میں آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں. وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ. تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ اس علاقے کے لوگوں کے پاس ہر طرح کی نعمتیں فراواں تھیں. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ سورۃ النمل آیت 22. تو لقد کان لسبإ فی مسکنہم، مسکن جو ہے مفعل کے وزن پر. مفعل کیا ہوتا ہے؟ ظرف، رہنے کی جگہ. روٹ کیا ہے؟ مسکن، سین کاف نون سکنا. سکنا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ٹھہر جانا، سکون پانا. تو مسکن گھر کے لیے استعمال ہوتا ہے، رہنے کی جگہ کے لیے جہاں انسان سکون پاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے، قرار پکڑتا ہے، آرام کرتا ہے. اور مسکن بول کے مساکن مراد لی گئی، یعنی ایک گھر نہیں بلکہ پوری آبادی مراد ہے. لقد کان لسبإ فی مسکنہم آیہ. آیت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ نشانی، علامت. اور علامت دراصل کیا ہوتی ہے؟ دلیل ہوتی ہے، رہنمائی کرتی ہے کسی خاص مقصد کی طرف. کسی بھی چیز کی نشانی کس لیے ہوتی؟ پہچان کے لیے. یعنی نشانیوں سے آپ راستہ پاتے، مقصد تک، اصل منزل تک پہنچتے ہیں. تو قوم سبا کے مساکن میں، ان کی آبادیوں میں، ان کے علاقے میں نشانی ہے، بہت بڑا سبق ہے عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے. کیا سبق؟ اللہ کی قدرت کا، اس کی حکمتوں کا، کہ کس طرح اللہ چاہے تو کسی کو نعمتوں سے مالا مال کر دے اور کس طرح جب وہ چاہے تو سب کچھ واپس لے لے. تو لقد کان لسبإ فی مسکنہم آیہ. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی نے عبرت کے لیے کچھ قوموں کو اور کچھ علاقوں کو چنا ہے، اور ان کے حالات ہمارے سامنے جتنے ضرورت ہے
رکھے ہیں تاکہ کیا ہو، کیا کریں ہم ان واقعات سے سبق حاصل کریں، عبرت پکڑیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قوم سبا کے حالات میں یقینی طور پر، اور کتنا یقین، 3 times لازمی طور پر سبق ہے. کیا ہے وہ سبق؟ کیسا تھا وہ علاقہ؟ جنتانی، 2 باغ، تسنیہ، عن یمین و شمال، دائیں جانب اور بائیں جانب، یعنی وہ آبادیاں باغوں میں گھری ہوئی تھی. کہیں پر بھی ہو انسان اور دائیں طرف نظر ڈالے تو کیا تھا؟ باغ ہی باغ. بائیں طرف نظر ڈالے تو باغ ہی باغ. اس سے مراد صرف 2 باغ نہیں ہیں، مراد دائیں باغ بائیں باغ، یعنی ہر طرف ہریالی، ہر طرف سبزہ، ہر طرف پھل. کلوا من رزق ربکم، کلو، کھاؤ، من رزق ربکم، اپنے رب کے رزق میں سے، عطا میں سے، جو بھی اللہ نے تم کو بخشا ہے اسے کھاؤ، استعمال کرو. واشکروا لہ، اور شکر ادا کرو اس کے لیے، اس کے شکر گزار بن جاؤ. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں بھی دی اور اس کے ساتھ ساتھ ان نعمتوں کو استعمال کرنے کی توفیق بھی دی اور ان کو ان کے لیے فراواں کر دیا کہ کھاؤ پیو لیکن شکر ادا کرو، دینے والے کو نہ بھولو. بلدۃ طیبۃ ورب غفور، بلدۃ شہر، علاقہ، طیبہ عمدہ، پاکیزہ. کسی بھی علاقے کی عمدگی اور پاکیزگی کا انحصار کس بات پر ہوتا ہے؟ کہ یہ زمین بہت عمدہ ہے، یہ علاقہ بہت اچھا ہے. اس کی ہوا، کہ اس علاقے میں پولوشن نہیں، اور خاص طور پر اگر باغوں سے گھرا ہوا علاقہ ہے تو پولوشن کی بجائے کیا ہوگا؟ طرح طرح کی خوشبوئیں. جہاں پر درخت ہوتے ہیں وہاں طرح طرح کے درختوں پر پھول بھی اگتے ہیں. سبزہ جب آتا ہے تو خاص طور پر اس کی خاص خوشبو ہوتی ہے. اور پھر اگر ایور گرین پودے ہوں تو ان کی اپنی ایک رونق ہے، اور فضا اور ہوا بھی پاک ہے. تو نمبر 1 بلدۃ طیبہ، پاک شہر سے مراد اس کی ہوا پاک اور صاف ہے، عمدہ ہے. پھر پانی، کیونکہ اگر کسی علاقے کا پانی اچھا نہ ہو تو وہاں پودے اور غذائیں اور زندگی عمدہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ پانی پر ہی زندگی کا انحصار ہے. اگر کسی علاقے کا پانی کڑوا ہے یا پانی نہیں ہے تو وہاں کے رہنے والوں کو کس قدر مشکلات ہو سکتی ہیں. پھر اسی طرح کھانے پینے کو بھی بہت کچھ ہے، فراواں رزق ہے. اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ وہاں پر حشرات اور تکلیف دہ چیزیں، یعنی مکھی مچھر وغیرہ بھی نہیں تھے، تو فضا میں بھی ایک سکون تھا. بلدۃ طیبۃ ورب، اور رب کون ہوتا ہے؟ خالق، مالک، مدبر. غفور، جو بخشش فرمانے والا ہے. اور اللہ کی بخشش خاص طور پر کب ہوگی؟ قیامت کے دن. یعنی دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی اچھی. دنیا میں ہر طرح کی نعمتیں اور آخرت میں بخشش ہی بخشش. اس سے بڑھ کر انسان کو اور کیا چاہیے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. کہ کسی بھی علاقے میں جو پرامن ہو، پرسکون ہو، آب و ہوا اچھی ہو، پانی اچھا ہو، امن امان ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ بندوں کے اندر بھی شکر گزاری ہو، آپس میں بھی ان کے تعلقات اچھے ہوں، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوں، اور پھر نتیجتاً آخرت بھی اچھی ہو، تو یہ کسی بھی انسان کی یا کسی بھی قوم کی انتہائی خوش قسمتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ ہے قوم سبا، یہ ہے سبا کا علاقہ، یہ ہے وہ لوگ جن کو اللہ نے ہر طرح کی نعمتوں سے ڈھانپ دیا، مالا مال کر دیا، اور ساتھ ہی وعدہ کر لیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو رب بھی غفور پاؤ گے. لیکن انہوں نے اس نعمت کی قدر نہ کی. فَأَعْرَضُوا، انہوں نے منہ موڑ لیا. کس سے؟ اپنے رب سے، اس کی شکر گزاری سے، اس کی اطاعت سے.
نتیجہ کیا ہوا؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، بھیجا ہم نے ان پر تیز رو سیلاب. سیل العرم، سیل کہتے ہیں سیلاب کو، یعنی وہی ڈیم جو ان کی خوشحالی کا ذریعہ بنا، ان کی بربادی کا ذریعہ بن گیا. کیونکہ یہ وسائل تو سارے اللہ کے ہیں نا. دنیا کی نعمتوں سے بھی انسان اسی وقت تک فائدہ اٹھا سکتا ہے جب تک کہ اللہ چاہے، اور اگر اللہ نہ چاہے تو یہی چیزیں انسان کے لیے ہلاکت کا باعث بن جاتی ہیں. ان کے ساتھ بھی یہی ہوا. ان کے اعراض اور بے رخی اور ناشکری اور نافرمانی کے صلے میں ان پر سیلاب آ گیا. عرم کا لفظ جو ہے اس کے کئی معنی کیے گئے ہیں. ایک معنی تو بند توڑ کیا گیا ہے، یعنی بند ٹوٹ گیا ان کا. کہتے ہیں کہ پانی کا ریلا اتنا شدید تھا، اور بعض روایت میں بھی آتا ہے کہ شدید زلزلہ آیا جس سے شگاف پڑ گئے اس بند میں. اور پھر جب بند میں شگاف پڑ جائے تو تیز پانی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، کچھ بھی آگے نہیں رکتا. تو اس سے وہ ساری آبادیاں اور فصلیں بہا کے لے گیا. انسان، جانور، ہر چیز سیلاب کی رو میں بہہ گئی. اور عرم کا لفظ جو ہے یہ تیز رو اور زوردار اور سخت کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی سخت سیلاب آیا، شدید قسم کا سیلاب تھا، جیسے سونامی آپ نے دیکھا. عرامہ سے ہے یہ. پھر عرامہ کہتے ہیں مزاج کی تندی کو، یعنی بند ٹوٹ گیا اور سب کچھ بہہ گیا. نتیجہ کیا ہوا کہ زرخیز مٹی چلی گئی پانی کے ساتھ، درخت اکھڑ گئے، انسان مر گئے، جانور مر گئے. اب اس علاقے کو آباد کرنے والا کوئی نہ رہا. جو بچے کچے لوگ تھے وہ پورے عرب میں پھیل گئے. وَبَدَّلْنَاهُمْ، اور بدل کر دے دیے ہم نے ان کو، تبدیل کر دیے ہم نے ان کو، بِجَنَّتَيْهِمْ، ساتھ دو باغوں کے. پہلے دو باغوں کے بدلے میں ہم نے ان کو بدل کر دوسرے دو باغ دے دیے. وہ جو پیچھے ہے نا تسنیہ جنتان، اور یہاں اس کا کون سی حالت ہے؟ جنتین نسبی، اور بے کیا ہے پھر؟ حرف جر. تو پھر کیا ہوا؟ جری نہیں ہوگا جی. بجنتیہم، جنتین دو باغ، زواتئی، زواتئی ذات سے ہے. ذات کا کیا معنی ہوتا؟ والا. ذات سے زوات، اور پھر جنتین کی وجہ سے زواتئی ہو گیا. جیسے والسماء ذات البروج، آسمان کی قسم جو برجوں والا ہے. تو دو باغ ہم نے ان کو بدل دیے جو کیسے تھے؟ ذواتئی اکلن، اکل مأکول کے معنوں میں. مأکول یعنی جس چیز کو کھایا جائے، میوے، پھل، کھائی جانے والی چیز. اکل بمانا مأکول، اور مأکول کس کے وزن پر ہے؟ مفعول. اور مفعول کیا ہوتا ہے؟ جس پر کام ہو، ان جو چیز کھائی جائے. اکلن، خمطن، خمط کسیلا، کڑوا، بدمزہ. وَأَثْلٍ، اور کانٹے دار، جھاؤ کا درخت. یعنی دو باغ، پہلے چونکہ دو باغ تھے تو اس کی جگہ دو اور باغ آ گئے، لیکن ان میں پھل نہیں تھے. کیا تھا؟ کسیلے، کڑوے میوے تھے اور کانٹے والے درخت تھے. وَشَيْءٍ، اور کچھ چیز، من سدرن، بیری میں سے. سدرۃ المنتہا پڑھا ہوگا آپ نے. بیری میں سے، قلیلن، تھوڑی سی، چند ایک بیریاں، تھوڑی سی بیری یا تھوڑی سی بیری کے درخت جو کہ ناکافی تھے. یعنی بیری کے درخت پھر بھی بیر کھا سکتا ہے نا انسان، اور بیروں میں بھی کانٹے ہوتے ہیں، اور بیر بھی عام طور پر ویران علاقوں میں اگے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی علاقہ ویران ہو گیا اور اس ویرانی میں بھی درخت اگے، اور وہ درخت کانٹوں والے تھے. بعض کہتے ہیں پیلو کے درخت تھے، ان کے اوپر پھل بھی تھے لیکن وہ پھل کھانے والے نہیں تھے. ہاں کچھ پھلدار درخت بھی تھے اور وہ بیری کے درخت تھے، مگر وہ ایسے نہیں تھے کہ جس سے لوگوں کا پیٹ بھرے یا وہ فائدہ اٹھائیں پورا پورا. یہ ایسا کیوں ہوا؟ ذالک، یہ اس لیے ہوا کہ جزیناہم، یعنی یہ تبدیلی اس لیے ہوئی. ذالک کا مطلب کیا؟ یہ یعنی تبدیلی اس لیے ہوئی کہ جزیناہم، ہم نے بدلہ دیا ان کو.
جزا کس کو کہتے ہیں؟ بدلے کو. ہم نے ان کو بدلہ دیا کس چیز کا؟ بما کفروا، بوجہ اس کے جو انہوں نے ناشکری کی تھی، انکار کیا تھا اللہ کی نعمتوں کا، اللہ کے احکامات کا، کہ ان کے ناشکرے پن کی وجہ سے ہم نے ان کو یہ بدلہ دیا تھا. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اعمال کا نتیجہ اگرچہ پوری طرح تو آخرت میں سامنے آئے گا، لیکن بعض اوقات انسان کو دنیا میں بھی اس کے اعمال کا نتیجہ مل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عبرت کے لیے، سبق کے لیے لوگوں کو دکھا دیتے ہیں تاکہ لوگ آخرت کے بڑے عذاب سے بچ جائیں اور اس سے پہلے پہلے ان نشانیوں سے سبق حاصل کر کے اپنی اصلاح کر لیں. وَهَلْ نُجَازِي، اور نہیں ہم جزا دیتے، نہیں ہم بدلہ دیا کرتے، إِلَّا الْكَفُورَ، مگر احسان فراموش کو. کفور کس سے ہے؟ کافر سے. اور کافر یہاں بمانا ناشکرے کے. کفور بروزن فعول، بہت زیادہ احسان فراموش. یہ بدلہ ہم احسان فراموشوں کو ہی دیا کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالی اس واقعے کے اندر ہم سب کے لیے ایک نشانی بتاتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک سبق ہے، عبرت ہے، نشانی ہے. وہ سبق کیا ہے؟ وہ نشانی کیا ہے؟ نعمتوں کی حفاظت شکر گزاری سے ہوتی. اور شکر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اعتراف نعمت. شکر 3 طریقے سے ہوتا ہے، بالقلب، باللسان اور بالجوارح. شکر بالقلب کیا ہے؟ کہ انسان کے دل میں نعمتوں کی قدردانی ہو اور جس نے نعمت عطا کی ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی، اس کے لیے محبت ہو. باللسان کیا ہے؟ کہ انسان کی زبان وہی کہے جو اللہ کو پسند ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان نعمتوں پر اللہ کی تعریف زبان سے بھی کرے. کیونکہ اگر کوئی زبان سے نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حقیقی معنوں میں شکر گزار نہیں. زبان سے الحمدللہ کہنا، نعمتوں کا ذکر کرنا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، نعمتوں کا بیان کرنا، ان کا ذکر کرنا، لوگوں کے سامنے ان کا ذکر کرنا، تنہائی میں اللہ کے سامنے اعتراف کرنا، منہ سے بول کے کہنا، اور ایسے کلمات منہ سے نکالنے سے پرہیز کرنا کہ جس میں کسی قسم کی ناشکری ہو. اور بالجوارح کیا ہے؟ کہ جو نعمت ملی ہے اس کو پھر صحیح جگہ صحیح طور پر استعمال بھی کیا جائے، اپنا تن من دھن لگا دیا جائے اس نعمت کے صحیح استعمال میں. مثلا اگر کسی کو مال ملا ہے تو وہ مال پر کیا شکر کرے گا، یا مال کی نعمت کا شکر کیسے ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے کام کیا؟ پہلی بات بالقلب کیا ہوگا؟ دیکھیں ترتیب سے چلیے. شکر بالقلب کیا ہوگا؟ مثلا کسی کو مال ملا ہے، آپ کو کوئی بھی مال کی قسم ملی ہے، کوئی پیسے ملے ہیں، کوئی زیور ملا ہے، جو بھی قسمیں ہیں مال کی، تو پہلی چیز کیا سوچیں گے؟ دیکھیں شکر کرنا آنا چاہیے، اور یہ تو ہر روز کا کام ہے اور ہر وقت کا کام ہے. پہلی چیز، کیونکہ پہلی چیز سوچ ہوتی ہے. انسان کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ یہ میری کسی لیاقت کا نتیجہ نہیں، یہ میرا کوئی کمال نہیں، یہ میری قابلیت نہیں. کیونکہ قارون نے کیا کہا تھا؟ انما اوتیتہ علی علم من عندی، کہ یہ مجھے علم کی وجہ سے ملا ہے. کیا ہم سب جب بھی ہمیں کچھ ملتا ہے یہ سوچتے ہیں کہ یہ اللہ کی خاص رحمت ہے، میرا کوئی کمال نہیں اس میں؟ کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس علم ہونے کے باوجود نعمتیں نہیں ہوتی، بڑی بڑی ڈگریوں کے حامل ہوتے ہیں، پائی پائی کو ترس رہے ہوتے ہیں. تو اگر کوئی ڈگری یا علم ہی انسان کو مال دلوا سکتا تو پھر کوئی علم والا بھوکا نہ ہوتا. تو ہمیشہ پہلی چیز دل میں یہ آنی چاہیے کہ یہ اللہ کی رحمت ہے مجھ پر، ھذا من فضل ربی. اس کا فوری نتیجہ کیا ہوگا؟ دل میں مال کی وجہ سے کوئی فخر اور غرور نہیں آئے گا قطعاً. وہ جو اندر ایک
پرائڈ بھر جاتی ہے نا کہ ہمارے پاس بہت ہے اور ہم سا کوئی اور ہے ہی نہیں اور ہم سب سے بہتر ہیں، وہ چیز ختم ہو جاتی. پھر انسان اس مال سے فخر اور غرور نہیں کرتا کیونکہ وہ اس کو اپنا کمال سمجھتا ہی نہیں، وہ اس کی بنا پہ پھر اکڑتا نہیں، وہ تو پھر ہمبل ہو جاتا ہے، متواضع ہو جاتا ہے کہ یہ میرا تو ہے ہی نہیں، تو میرے رب کا دیا ہوا جس وقت چاہے لے لے، میں تو اس کا حقیقی مالک ہی نہیں ہوں، یہ تو نعمت ہے، عنایت ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے مجھے دے دیا، یہ تو امانت ہے. یہ ہے قلب کا شکر. زبان سے کیا ہے کہ انسان الحمدللہ کہے یا ذکر کرے، اس کا ذکر کرے، اس کی تصدیق کرے کہ ہاں واقعی یہ نعمت ہے. کیونکہ بہت سے لوگ اگر ان کو کوئی چیز ملے تو وہ اس پر بھی راضی نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے، فلاں کے پاس دیکھو کتنا ہے، مجھے وہ کیوں نہیں ملا. یعنی ملنے پر بھی بے چین اور بے قرار اور ناراض اور ناخوش نظر آتے ہیں. یہ ناشکرا پن ہے. چھوٹی چیز ملے یا بڑی چیز ملے، جو بھی ملے اس کی قدردانی کرے کہ الحمدللہ اللہ نے دی. اور اس کے لیے کیا چیز فائدہ مند ہوتی کہ فوراً اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے کہ فلاں کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ زبان سے جب اقرار کرے گا، بول کے کسی کے سامنے یا اللہ کے سامنے یا زبان سے ذکر کرے گا تو یہ زبان سے شکر ہوگا. اور بالجوارح کیا ہے کہ انسان پھر اس مال کی سب سے پہلے تو زکوٰۃ نکالے گا اگر وہ زکوٰۃ کے لائق ہے، فرض ادا کرے گا، اس میں سے بخل نہیں کرے گا. پھر یہ کہ اس مال کو اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں نہیں لگائے گا، حرام جگہوں پر خرچ نہیں کرے گا. یہ ہے شکر گزاری. نعمت کا غلط استعمال کیا شکر گزاری ہے؟ اللہ مال دے اور ہم اس سے اللہ ہی کی نافرمانی کے کام کریں تو شکر گزاری نہ ہوئی. اسی طرح کوئی اور نعمت بتائیے، مثلاً اولاد ہے. اولاد ملنے پر طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ صحت مند اولاد اللہ دے تو دل میں کیا خیال آنا چاہیے کہ یہ اسی کا کمال ہے، میرا نہیں. مثلاً اگر بچے ذہین ہوں، قابل ہوں تو اس میں ہمارا کوئی کمال ہے؟ اللہ کا ہے. اور پھر ہر نعمت کے ساتھ آزمائش بھی ہوتی ہے یا نہیں؟ اس آزمائش کے موقع پر پھر انسان کیا کرے؟ صبر سے کام لے. یہ نہیں کہ اگر نعمت سے فائدہ پہنچ رہا ہے تو اس وقت تو خوش رہے، اور اگر کسی وقت اس نعمت کا کوئی تقاضا ہو، کچھ مزید اس پہ تکلیف اٹھانے کا، تو انسان بولنا شروع کر دے، ناشکری کے کلمے زبان سے نکالے. ذرا سی اولاد تنگ کرے تو ان کو بددعائیں دینا شروع کر دے. اور اسی طرح پھر شکر کیا ہے عملی طور پر کہ ان کو اللہ کا اطاعت گزار بنائے. کوئی مثال قرآن سے کوئی مثال لائیے کہ انبیاء علیہ السلام نے کیا کیا، حضرت ابراہیم نے کیا کیا، حضرت یعقوب نے کیا کیا. کیا کیا تھا؟ پہلے پارے کے آخر میں آتا نا، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور پھر لقمان نے کیا کہا؟ یا بنیّ لا تشرک باللہ. یعنی ان کو اچھے عقائد، اخلاق اور اچھی باتیں سکھائی جائیں تاکہ ان کو صحیح رستے پہ لگا کر اپنے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے اور ان کی بھی عاقبت سنورے. یہ ہے شکر گزاری. تو دنیا میں انسان کو کچھ بھی نعمت ملی، اگر علم ملا ہے تو اس پر کیا کرنا چاہیے؟ جب ہم کچھ سیکھیں تو ہمارے اندر کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ مثلاً آپ 20 پارے پڑھ چکے ہیں، کیا سوچ آنی چاہیے؟ دل میں کیا خیال آنا چاہیے؟ شکر نعمت میں پہلا قدم دل کی کیفیت ہے. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. کیا اس کو پا کر خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگ جانا چاہیے؟ اور جن کے پاس یہ نعمت نہیں ان پر روب جمانا چاہیے، یا ان کے مقابلے میں خود کو بہتر سمجھنے لگنا چاہیے، یا ان کو حقیر نگاہوں سے دیکھنا چاہیے کہ ان کو اتنا بھی نہیں پتا؟ نہیں. شکر گزاری کیا ہوگی کہ یا رب تیرا شکر کہ تو نے مجھے چنا اس کام کے لیے، کہ مجھے یہ نعمت دی. کسی قسم کا کوئی تکبر نہ آنے پائے
کبھی خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنے کی غلطی نہ کریں. اور پھر زبان سے کیا ہے جو ازواج مطہرات کو کہا گیا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. اور پھر بالجوارح کیا ہے کہ اس علم پر عمل بھی کیا جائے. تو یہ ہے شکر گزاری نعمت علم پر. اور اسی طرح کوئی بھی نعمت جب ملے، صحت ہے آپ کے پاس، اس پر بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ چونکہ میں تو بہت ہی محتاط انسان ہوں اور بہت ہی قابل ہوں اور بہت ایکسرسائز کرتا ہوں اور بہت نپی تلی ڈائٹ کھاتا ہوں اس لیے میری صحت اچھی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ انتہائی کوشش کے باوجود اچانک کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں جس کی کوئی ریزن بھی سمجھ نہیں آتی. یہ اللہ کی عنایت ہے، اس نے توفیق دی آپ کو، تو آپ اپنے آپ کو بھی خیال رکھنے کے قابل ہیں، یا آپ کے اندر کوئی طاقت. ہمیشہ انسان کیا سمجھے، میرا کوئی کمال نہیں، میں کوئی چیز نہیں، یہ اسی کا ہے دیا ہوا. فوراً احساس. تو اس سے کیا ہوگا کہ انسان اس نعمت کا جو شر ہے، یعنی ہر چیز کے ساتھ ایک تکلیف دہ چیز بھی ہے نا، ایک آزمائش بھی ہے نا، ہر نعمت ایک آزمائش. تو اس آزمائش میں انسان پھر کامیاب ہوتا ہے اور نتیجتاً پھر آخرت میں بھی اللہ کی بخشش کا مستحق ہوتا ہے. اور اس سے دوسرے انسانوں کے لیے دل میں ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. جن کے پاس مال نہ ہو ان سے ہمدردی ہوگی، اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ پھر ان کی مدد کو دل چاہے گا. جس کے پاس علم نہ ہو اس سے کیا ہوگا، ہمدردی ہوگی. جب ہمدردی ہوگی تو پھر اس کو سکھانے کے لیے بھی تڑپیں گے. اسی طرح باقی چیزوں میں بھی کہ اگر آپ کو اللہ نے صحت دی تو جن کے پاس نہیں ان کے لیے آپ کے دل میں ہمدردی پیدا ہوگی. تو اس طرح انسان دوسروں کے لیے اچھے جذبات رکھ کے، ہمدردی کے جذبات رکھ کے اپنی دنیا کی زندگی کو بھی کیا بناتا ہے، پرسکون کر لیتا ہے. اور پھر آخرت میں بھی اس شکر گزاری پر مزید اجر پاتا ہے. اور اس کے برعکس اس کا اپوزٹ کیا ہے، دل سے پھر وہی ترتیب سے شروع کریں. دل میں کیا خیال ہونا، میری محنت، میری کوشش، میں نے بند بنایا اور میں نے نہریں نکالی اور ہم نے یہ کیا اور ہم نے وہ کیا. اور زبان سے کیا کرتا ہے، شیخیاں بگاڑتا ہے، غلط باتیں منہ سے نکالتا ہے. اور عملی طور پر کیا ہے، بندوں کا اور اللہ کا حق ادا نہیں کرتا. تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے تو بفر اٹھتا ہے، پھول جاتا ہے. جیسے قرآن پاک میں تھے انہ لفرح فخور، شیخیاں بگاڑنے لگتا ہے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے، تکبر کرنے لگتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، اور پھر اس نعمت کو صحیح رستے پر خرچ نہیں کرتا. تو بات یہ ہے کہ نعمتیں جہاں بندے کے لیے خوشی کا سبب ہیں وہاں لازماً آزمائش ہے. اور اگر انسان قدردانی نہ کرے تو نعمتیں ہاتھ سے چلی جاتی ہیں. اور یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ نعمتوں سے فائدہ اٹھانا بھی اللہ کا حکم ہے. بلا وجہ خود کو نعمتوں سے جو اللہ دے محروم نہیں کرنا چاہیے. تقوی اس چیز کا نام نہیں کہ انسان نعمتوں سے بے پرواہ ہو جائے یا نعمتوں سے فائدہ نہ اٹھائے. کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، کیونکہ بعض لوگوں کے نزدیک تقوی کیا ہے، نعمتوں کو بین کر دینا. تو اعتدال کے ساتھ ہر نعمت سے فائدہ اٹھانا، خوش ہونا، انجوائے کرنا اس کو حدود کے اندر رہ کر، یہ جائز ہے، لیکن ساتھ ہی شکر گزاری لازم ہے. اور پھر یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اعراض جو ہے، بے وفائی اور بے رخی اور ناشکرا پن اور لاپرواہی اور اپنے آپ میں ہی مست رہنا اور منعم کے احسان کو بھول جانا، یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ ہرگز پسند نہیں. فَأَعْرَضُوا، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ بندوں کو آخرت سے پہلے دنیا میں بھی پکڑ لیتا ہے. یعنی دنیا میں بعض اوقات انسان پر نعمتوں کی محرومی اس کی ناشکری کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے. تو اس لیے انسان کو ہمیشہ شکر گزاری کی کوشش بھی کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ دعا بھی کرنی چاہیے
کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک جزیناہم بما کفروا وہل نجازی الا الکفور، ایسا بدلہ تو ناشکروں کا ہی ہوا کرتا ہے کہ نعمتیں چھن جاتی. سوچئے آپ میں سے ہر ایک اپنے اپنے بارے میں سوچے، اللہ نے اس کو کس کس نعمت سے نوازا ہے. بے شمار نعمتیں ہمارے پاس، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، لیکن ان کے بھی درجات ہیں. بعض نعمتیں بعض کے مقابلے میں کیا ہوتی؟ اعلیٰ ہوتی. اگرچہ ساری نعمتیں، لیکن بعض کا درجہ بعض کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے. ان سب نعمتوں میں اعلیٰ ترین نعمت کیا ہے جو ہمیں ملی؟ ایمان کی نعمت، اسلام کی نعمت، قرآن کی نعمت، اللہ کی معرفت کی نعمت، علم کی نعمت. یہ سب نعمتوں میں سے عمدہ ترین نعمت ہے. هو خیر مما یجمعون. پھر ایسے لوگوں کی کمپنی اور دوستی اور تعلق اور ماحول کہ جس میں انسان کو پرامن طریقے سے یہ نعمتیں انجوائے کرنے کا موقع ملے، یعنی پرسکون طریقے سے نماز ادا کرنے کا وقت مل جائے، ایسے ماحول میں بیٹھ کے قرآن پڑھنے کا موقع مل جائے کہ پیچھے سے ہمیں کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، کوئی پریشان کرنے والا نہ ہو، ہم امن امان سے سکون سے بیٹھ کر ہم جتنی بھی ہمیں توفیق ہے اسے سیکھیں سمجھیں. ایسے لوگوں کا ساتھ کہ جن سے انسان امن میں ہو کہ ان کی زبان یا ہاتھ سے ہمیں کوئی تکلیف نہ پہنچے. یہ سب کیا ہے؟ دراصل اعلیٰ ترین نعمتیں. کیونکہ اچھا ماحول، صالح ماحول، صالحین کی صحبت، اس کے لیے انبیاء نے دعائیں مانگی. یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ الحقنی بالصالحین. اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا بشارت دی؟ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، کہ آخرت میں وہ صالحین میں سے اٹھیں گے، صالحین میں ہوں گے. سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے دنیا بھر کی دولت عطا کی، یعنی بے شمار نعمتیں عطا کی، تو انہوں نے بھی اپنے لیے کیا مانگا؟ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. اور ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے خود رحمت فرمائی، إِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. تو صالح لوگوں کا ساتھ کہ جن کی زبانیں غیبت سے، چغلی سے، دوسروں کو تانے دینے سے پاک ہوں، جن پر آپ کو اعتماد ہو، جو آپ کو ضرر نہ پہنچائیں، جو آپ کے خیر خواہ ہوں، یہ کچھ کم نعمتیں ہیں؟ بہت بڑی نعمتیں جو دنیا بھر کا بھی مال خرچ کر دیں آپ تو آپ کو نہ ملے. تو ان ساری نعمتوں کی قدردانی کرنی چاہیے. اب آپ مثلاً یہ جو سیکھ رہے ہیں تو اس کی قدردانی اور شکر گزاری کیسے کریں گے؟ جو آپ کو نعمت مل رہی ہے یا ملی ہے، اس کی شکر گزاری کیسے ہوگی؟ اسے دوسروں کو بانٹیں گے، دوسروں کو اس میں شریک کریں گے. اور جوارح سے یہی تو ہے کہ جو ہمیں ملا ہے پھر ہم اس کو محنت کر کے دوسروں تک پہنچانے والے بنے. اب کیا ہوا جب انہوں نے ناشکری کی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے سارے حالات تبدیل کر کے رکھ دیا، سب کچھ واپس لے لیا. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ، اور بنا دیا ہم نے ان کے درمیان، یعنی اہل سبا کے درمیان، وَبَيْنَ الْقُرَى، اور بستیوں کے درمیان. قرى قریہ کی جمع ہے. قریہ بڑے شہر یا چھوٹے شہر دونوں کے لیے آتا ہے. عرف اصطلاحی میں عام طور پر چھوٹے شہر کے لیے قریہ استعمال ہوتا ہے، ورنہ اس کے معنی میں بڑا شہر بھی پایا جاتا ہے، جیسے ام القریٰ. ان کے درمیان اور دیگر بستیوں کے درمیان التی بارکنا فیہا، وہ جن میں ہم نے برکت رکھی تھی. اشارہ ہے شام اور فلسطین کی طرف، کیونکہ قرآن پاک کی دوسرے مقامات سے وہ جگہ زمین کی جس میں اللہ نے برکت رکھی وہ شام کا علاقہ ہی ہے. بارکنا فیہا قرن ظاہرتن، بستیاں ظاہری. کیا معنی بنا؟ کہ سبا سے لے کر، یعنی یمن سے لے کر شام تک جو ان کے تجارتی سفر کا علاقہ تھا وہ سارے کا سارا آباد علاقہ تھا، یعنی گزرگاہ آباد تھی. ظاہرہ کا معنی عامرتن بھی کیا گیا، آباد، اور جڑی ہوئی بھی، یعنی آبادی ہی آبادی تھی. پرامن سفر تھا. یعنی یہ اپنا سفر جب شروع کرتے تو اس سفر میں راستے میں ان کو ہر تھوڑی دیر کے بعد
ایک بستی مل جاتی، آبادی مل جاتی جو سامنے نظر آ رہی ہوتی، کہیں ڈھونڈنی نہیں پڑتی تھی، اور جہاں چاہتے یہ راستے پہ سٹاپ اوور کر لیتے اور پھر اپنا سفر جاری کرتے. تو اس کی طرف یہاں اشارہ ہے. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً، ان کے اور ان کے درمیان ہم نے راستے میں بہت سی بستیوں کا جال پھیلا رکھا تھا. بہت سے شہر موجود تھے. قُرًى ظَاهِرَةً، جو سامنے سے نظر بھی آتی تھی. ورنہ اگر آپ کو کسی صحرا میں سے گزرنا پڑے جہاں دور دور تک نہ کوئی انسان، نہ پرند، نہ چرند، نہ کوئی کھانا، نہ پینا، کچھ نظر نہ آئے تو سفر کس قدر مشکل ہو. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سفر بھی بہت آسان کر رکھا تھا. وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ، اور اندازے سے رکھا تھا ہم نے اس میں مسافت کو. سیر کا مطلب یہاں چلنا ہوتا ہے، یعنی فاصلہ بہت متوازن تھا اور اس کا ایک اندازہ بھی تھا. ایسے ہی کہ جیسے کوئی شخص ایک جگہ سے نکلتا ہے، مثلاً آپ یہاں پر آتے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کوئی آپ سے پوچھتا ہے اچھا آپ کے گھر اور الہدا کا فاصلہ کتنا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں 15 منٹ، کوئی کہتا ہے 16 منٹ، کوئی کہتا ہے 17 منٹ، کوئی کہتا ہے آدھا گھنٹہ. تو یہ کیا ہے؟ اندازہ ہے. فوراً آپ بتا سکتے ہیں نا میرے گھر سے مسجد، میرے گھر سے فلان جگہ 5 منٹس کی. اور جب آپ کوئی گھر لیتے ہیں تو عام طور پر کیا دیکھتے ہیں؟ ایسی جگہ ہے کہ جہاں ہر طرف سے فری وے یا ہائی ویز ملتی ہیں اور تیز رفتار جو ہے سڑکیں ان کے اوپر قریب ہی ہے، اور پھر یہ کہ 5 منٹس کی ڈرائیو پہ اسکول ہے، 5 منٹس پہ مارکیٹ ہے. تو یہ کیا ہے؟ نپی تلی مسافتیں ہیں جہاں سے زندگی کی ساری سہولتیں بسہولت میسر ہے. تو ان کے جو مسکن تھے یعنی آبادی تھی اس کے اندر بھی، اور تجارتی راستے جو تھے، کمیونیکیشن کے ذرائع جو تھے، سفر کے راستے جو تھے، سڑکیں جو تھیں، وہ بھی بہت آباد اور نپی تلی مسافت پر تھی. کہ گھر سے بندہ نکلے اتنے بجے ہم نکل رہے ہیں، وہ 1 گھنٹے بعد تو فلاں بستی میں پہنچ جائیں گے، کھانا وہاں کھا لیں گے، فلاں جگہ ہم تھوڑی سی تفریح کر لیں گے. دن ہو یا رات ہو سفر میں مزہ ہی مزہ ہے، کوئی پتہ ہی نہیں کہ سفر ہے. اور ایک جگہ کیا ہوتی ہے کہ آپ سفر شروع کریں تو آپ کی جان پہ بنی ہوئی، دن ہے تو سخت گرمی ہے، رات ہے تو چور ڈاکوؤں کا ڈر ہے، اور طویل راستوں پر دور دور کسی بستی کا نام نشان نہیں. تو فرق ہے نا ان دونوں میں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی ایسی سہولتیں دے رکھی تھی کہ جہاں ہر طرح کے سفر بھی آسان تھے. وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ، سیرو فیہا، چلو پھرو اس میں، سیرو سیر سے، آؤ جاؤ اس میں، لیالیا راتوں کو، لیل کی جمع، وَأَيَّامًا اور دنوں کو، یوم کی جمع، یعنی دن کو بھی رات کو بھی بے خوف و خطر سفر جاری رکھو. آمنین، امن سے رہنے والے، آمن کی جمع، پر امن طریقے سے دن اور رات کو جب چاہو سفر کرو. ہر وقت راستہ آباد ہے، راستے میں بستیاں ملیں گی، سکون ہے. تو ایسا سفر کیا ہو جاتا ہے؟ بذات خود ایک پکنک ہو جاتی. یعنی کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں، نہ کسی چوری ڈاکے کا، نہ بھوک پیاس کا، اور نہ ہی لونلی ہونے کا. آبادی ہی آبادی ہے. لیکن وہ ان ساری نعمتوں سے تھک گئے، اکتا گئے، بور ہو گئے. فقالو، تو کہنے لگے، ربنا، اے ہمارے رب. یہ زبان حال ہے، یہ زبان قال، دونوں ہو سکتے ہیں. باعد، دوری کر دے، بہت پیدا کر دے. بین اسفارنا، ہمارے سفروں کے درمیان. اسفار سفر کی جمع ہے. کہ عرب یہ راستے میں بستیاں دیکھ دیکھ کے ہم تھک جاتے ہیں، کوئی ایسا اب رستہ ہونا چاہیے کہ جس میں یہ سارا شور ہنگامہ ہم کو نہ دکھے اور کوئی ہمیں نظر نہ آئے. یہ سفر طویل ہو جائے تو کیا مہم جوئی ہوگی، کیا ایڈونچر ہوگا کہ ہم جنگل سے گزریں، ہم صحرا سے گزریں جہاں کوئی بھی نہ ہو. کیونکہ لوگوں کو جب عام زندگی سے اکتاہٹ ہو جاتی ہے تو وہ سکون کس میں ڈھونڈتے ہیں؟ ہارر موویز میں. تو یہاں بھی حال کیا ہوا کہ انہیں امن پسند نہیں آیا، سکون سے رہنا اچھا نہیں لگا.
تو بولے یا رب یہ فاصلے دور کر دے. بالکل ایسا ہی ہے نا کہ انسان کو بعض اوقات انسانوں سے بہت فیض پہنچتا ہے لیکن ساتھ ہی کچھ تکلیفیں بھی پہنچتی ہیں. تو پھر انسان کیا کہتا ہے کہ یا رب انہیں مجھ سے دور کر دے اور مجھے ان سے دور کر دے، جان چھوٹے ان سب سے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ویسی دوریاں ہو جاتی ہیں. جیسے اگر اولاد کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے تو لوگ کہتے ہیں ایسی اولاد سے تو بندہ بے اولاد ہی رہے، یا کسی بھی چیز سے. یا مثلا بہت اچھا بزنس ہے لیکن پھیلا ہوا ہے، کام زیادہ ہے، تو عام طور پر لوگ پھر کیا کرتے ہیں؟ ناشکری کے کلمے منہ سے نکالنے لگتے ہیں کہ تھک گئے اس سے، بس اب اس کو ختم کر دیں. جاب ہے اچھی بلی، کب ریٹائر ہوں گے کہ آرام سے رہیں. یا کوئی بھی چیز جو زندگی کی نعمت ہے، بعض اوقات ہم نعمتوں سے بھی تھک جاتے ہیں. اتنا لمبا کورس ہو گیا، کب ہوگی چھٹی، کب ختم ہو گئی امتحان، کہ آرام کی زندگی رہے. تو بات یہ ہے کہ ہر نعمت کے اپنے کچھ ڈیمانڈز ہیں، کچھ تقاضے ہیں. ہر نعمت ہم سے ڈیمانڈ کرتی ہے نا کسی چیز کی، لینے کے ساتھ کچھ دینا بھی پڑتا ہے. تو شکر گزاری کیا ہے کہ جو ملا ہے اس پر نظر رہے، سینس آف اچیومنٹ ہو، نہ کہ اس پر نظر ہو جو تکلیف ہے ساتھ. کیونکہ دنیا میں کوئی چیز، کوئی نعمت بھی تکلیف سے خالی نہیں. ایبسولوٹ ہیپینس یا کمفرٹ یہاں نہیں ہو سکتا. وہ کہاں ہے؟ صرف جنت میں. ہم چاہتے ہیں وہ دنیا میں ہی مل جائے، یہ ہو نہیں سکتا. پھر ہم نعمت بھول کے تکلیف کو اس کے اوپر لے آتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ نعمت کو بھی دھکا دیتے ہیں، یہ بھی چلی جائے. تو انہوں نے بھی یہی کیا. ربنا باعد بین اسفارنا، ہمیں یہ راستے نہیں اب پسند، ہم چاہتے ہیں کہ کوئی دور دور کے راستے ہوں. وظلموا انفسهم، اور انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، یعنی ایسی دعائیں مانگ کے. فجعلناہم احادیث، تو بنا دیا ہم نے ان کو افسانے. احادیث حدیث کی جمع ہے. حدیث کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کی باتیں جن کے بارے میں لوگ اپنے تبصرے کرتے ہیں، مراد ہے افسانے. فجعلناہم احادیث، تو ہم نے ان کو افسانے بنا دیا. حقیقت کہاوت میں بدل گئی، کہانیاں رہ گئیں. یہ اسی طرح ہے نا کہ جیسے کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کیا بچتا ہے؟ وہ خود تو نہیں ہوتا لیکن اس کی باتیں رہ جاتی. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ مثلا کوئی شخص بیمار ہوتا ہے، اس کو آپ ہاسپٹل میں ایڈمٹ کراتے ہیں، آپ کہتے ہیں میری والدہ یا میری بہن یا بیٹی یا کوئی بھی ہاسپٹل میں. اماں کہاں ہے؟ ہاسپٹل میں. خدا نہ خواستہ کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو واپس کیا لوٹتا ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ڈیڈ باڈی، میت آ گئی ہے. کوئی نہیں کہتا اماں آ گئی، کہتا کوئی؟ وہ حقیقت، وہ اماں کس میں بدل گئی؟ میت میں بدل گئی. جب بھی کوئی نعمت چھنتی ہے تو وہ پھر اس کی حالت اور حقیقت بدل جاتی ہے، وہ کچھ سے کچھ ہو جاتی ہے. فجعلناہم احادیث، صرف باتیں رہ گئیں، کہانیاں رہ گئیں کہ ہاں وہ ایک قوم ہوتی تھی اور اس کا یہ اور یہ کلچر اور تمدن اور طریقہ زندگی تھا، ایسی ایسی نعمتیں تھی ان کے پاس. وہ پھر آثار قدیمہ کے ماہر بس بیٹھ کے ان کی تہیں کھول کھول کے ڈسکرپشن بتاتے رہتے ہیں. ایسی سڑکیں تھیں، ایسی گلیاں تھیں، ایسے بازار تھے، ایسے کورٹس تھے، ایسے سکولز تھے، ایسے فلاں اور فلاں چیز تھی. صرف باتیں، ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی، آپ اس کو دوبارہ پا نہیں سکتے. تو ہم نے ان کو بس باتیں بنا دیا. وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، اور ہم نے ان کو تتر بتر کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. ہر طرح سے ٹکڑے ٹکڑے کرنا، یعنی پورے ملک میں بکھر گئے. وہ گھرانے، وہ لوگ، وہ قوم ہر جگہ بکھر گئی. آج بھی آپ دیکھیں کہ جن ملکوں پر کوئی تباہی آتی ہے، کوئی قدرتی آفات ہوتی ہیں یا کوئی زمینی کوئی آسمانی، تو اس کے نتیجے میں ایک شہر کے رہنے والے، ایک علاقے کے رہنے والے کہاں جاتے ہیں؟ پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں، دور دور تک پھیل جاتے ہیں.
اس سے پیچھے بھی لفظ استعمال ہے مزقناہم کل ممزق، کہ جیسے انسانی جسم مرنے کے بعد زمین میں جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ زمین کے اندر اس قدر بیکٹیریاز ہیں کہ وہ فوری طور پر کام شروع کر دیتے ہیں. جب ڈیڈ باڈی اندر جاتی ہے کھا جاتی ہے زمین، اس کو مٹی میں تبدیل کر دیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں مزقناہم کل ممزق. کتنے جوڑ ہمارے بندھے ہوئے ہیں نا، ہڈیاں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، لیکن ایک کے بعد ایک چیز جب کھائی جاتی ہے تو وہ ہڈیاں بھی بھربھری ہو جاتی ہیں اور جوڑ بھی اکھڑ جاتے ہیں اور سب کچھ ختم ہو کے رہ جاتا ہے. پھر مٹی بن جاتا ہے انسان. وہ ایک پیس ملینز آف پیسز میں بدل جاتا ہے. تو یہاں بھی ایک قوم جگہ جگہ بکھر گئی. وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ یقیناً اس میں لَآیَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ البتہ نشانیاں ہیں، یعنی ایک قصہ ہے، ایک تاریخ ہے، لیکن اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. کس کے لیے؟ لِكُلِّ صَبَّار ہر اس شخص کے لیے جو بہت زیادہ صبر کرنے والا ہو. صبار فعال کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ ہے. شکور بہت زیادہ شکر گزار، فعول مبالغے کا صیغہ ہے. تو ہر وہ شخص جو صبار اور شکور ہو اس کے لیے اس قصے میں بہت کچھ سیکھنے کو ہے. اور باقی لوگوں کے لیے تو یہ محض ایک تاریخ ہے. صبار کا لفظ کس سے؟ صبر سے. اور صبر کس کو کہتے ہیں؟ سیلف کنٹرول کو، حبس کو، روک کے رکھنا اپنے آپ کو. اور شکور تو شکر سے، اور آپ ابھی پڑھ چکے ہیں کہ شکر کیا ہوتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اہل مکہ کے لیے یا فلاں قوم کے لیے، کیا کہا اس قصے میں بہت سی علامات، بہت سی رہنمائی ہے. کس کے لیے؟ لکل ہر ایک کے لیے، میرے لیے، آپ میں سے ہر ایک کے لیے، سب کے لیے. ایک نہیں کئی ایک نشانیاں ہیں، ایک نہیں کئی ایک آیات. تلاوت سنیے اور پھر بتائیے کہ وہ کیا ہیں آیات، کیا ہیں وہ صرف اس کے مثبت پہلو پہ نظر رکھیں تو ہی شکر گزار ہو سکتے ہیں. اگر کوئی نیگیٹو خیال آئے بھی یا کوئی منفی چیز سامنے آئے بھی تو اسے اگنور کرنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ مثبت تو کہیں گم ہو جائے اور منفی چھا جائے، کیونکہ جب منفی چھا جاتا ہے تو نیگیٹیوٹی کے ساتھ انسان شکر گزار ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ نعمت کا ملنا کسی کا حق نہیں، یعنی کوئی ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ دے، وہ کسی حق کی وجہ سے نہیں ملتی. ہم جیسے عام طور پر فار گرانٹیڈ لیتے نا چیزوں کو کہ یہ تو ملنی چاہیے تھی مجھے، کیوں نہ ملتی مجھے، تو میرا حق ہے. کچھ بھی حق نہیں، اللہ کی عنایت ہے. مثلاً ہائی ویز ہیں، بعض اوقات ٹریفک جام ہوتی ہے، بعض اوقات آپ کو اس پہ ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے، راستے میں ٹولز آ جاتے ہیں، تو عام طور پر لوگ اس پہ لازماً تبصرہ کرتے ہیں، بیٹھے بیٹھے اسٹیئرنگ پہ ہاتھ مار مار کے یا گرمبل کر کر کے یا کچھ نہ کچھ بولے چلے جاتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ اگر یہ نہ ہوتی تو کس طرح یہاں تک بھی پہنچتے. اور یہ بھی نہیں سوچتے کہ روز تو اچھا راستہ ملتا ہے، اگر کبھی ایک آدھ دفعہ ایسا ہو گیا یا کبھی کبھار ہو گیا تو اس میں ایسی زبان استعمال کرنا یا ایسی کیفیت میں جلے بھنے بیٹھے رہنا کہ دوسروں کا بھی ساتھ سفر حرام کر دے انسان، منفی باتیں کر کر کے، یہ شکر گزار ہونا نہیں ہوتا. بیسیکلی اس کا معنی یہ ہے کہ جو صبار اور شکور ہوگا اسی کو یہ نعمتیں نظر آئیں گی. یہ سبق سیکھنے کا ہے کہ ہر نعمت کے ساتھ امتحان بھی ہے، آزمائش بھی ہے. جس کو یہ سمجھ آ جائے تو وہ نعمت کے ساتھ آنے والی تکلیف یا مشقت پر ناراض نہیں ہوتا، وہ اس کو بھی قبول کر لیتا. اسی لیے یہاں صرف یہ نہیں کہا کہ صبار کے لیے نشانیاں ہیں یا شکور کے لیے، بلکہ کیا کہا؟ صبار شکور کے لیے، کہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہوں. کبھی بھی بد دعائیں نہیں مانگنی چاہیے، برے کلمات زبان سے نہیں نکالنے چاہیے. مثلا بچے ہیں، اللہ کی نعمت ہے، اور ہر وقت منہ سے نکالنا کیا مصیبت ہے، یا کوئی برے الفاظ ان کے لیے زبان سے بولنا، اٹھا اٹھا کے پھینکنا، بے وجہ کی ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہنا، یہ سب چیزیں ناشکری میں آ جاتی ہیں.
چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر بھی شکر گزار ہونے کی عادت ڈالنی چاہیے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو سفر کرتے ہوئے اگر ان کو سہولت کا سفر مل جائے تو وہ شکر کر کے بیٹھے اور شکر کر کے اترے. یعنی ہم میں سے بہت سے لوگ روز سڑکوں پہ آتے اور جاتے ہیں. کتنی دفعہ ہم نے شکر گزاری کی ان نعمتوں کی. تو بات یہ ہے کہ یہ ایک ایٹیٹیوڈ کی بات ہے, یہ پوری ایک تھنکنگ ہے, ایک سوچ ہے, ایک طرز زندگی ہے, ایک لائف سٹائل ہے صبر اور شکر. یعنی نہ صرف یہ کہ انفرادی زندگی میں بلکہ اجتماعی زندگی میں جہاں بھی آپ رہیں, جس بھی ملک میں ہوں, جس بھی علاقے میں ہوں, اس میں جو سہولتیں آپ کو میسر ہوں, جو نعمتیں آپ کو ملی ہوں, ان پر شکر گزار ہوں, نہ کہ اس جگہ کے صرف منفی پہلوؤں کا تذکرہ کرتے رہیں. کچھ لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ جہاں بھی چلے جائیں دنیا میں, وہ وہاں کے جو مسائل ہیں ان کو ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں, اور وہاں پر جو آسائشیں یا نعمتیں میسر ہیں ان کا تذکرہ بھی نہیں کرتے. یہ چیزیں بھی ناشکری میں آتی ہیں. یعنی کسی بھی چیز کے منفی پہلو کو اجاگر کرنا اور مثبت پہلو کو اگنور کر دینا یہ ناشکراپن ہے, اور اس عادت کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, ورنہ نتیجہ اور نقصان انسان خود ہی بھگتتا ہے. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. شکر گزاری کا فائدہ بھی خود کو ہی ملتا ہے, خوشی بھی خود کو ملتی ہے. ایک وہ عادت ہوتی ہے نا واویلا کرنے کی, اس عادت سے بچنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں ایک دوسرے کو توجہ دلانے کی بھی ضرورت ہے, کیونکہ بعض اوقات ہمیں بھول بھی جاتا ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں. یعنی ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے, کیونکہ جب ہم ساتھ بیٹھے تو کھانے کی میز پہ بیٹھے تو اس میں واویلا شروع کر دیا, کھانے پر سفر کر رہے ہیں تو اس میں واویلا شروع کر دیا, پڑھنے کے لیے بیٹھے تو اس میں شروع کر دیا, ٹیسٹ ہو رہا ہے تو اس میں بعد میں آگے پیچھے ہر یہ نہیں سوچتے کہ اگر کسی ایک سبجیکٹ کا ٹیسٹ ہوا تو اس کے نتیجے میں سیکھا کتنا کچھ ہے, کتنا کچھ پایا ہے کہ وہ اگر عمل میں آ جائے تو اللہ کا اور کتنا قرب حاصل ہو جائے. تو ہم ہر وقت اس کا منفی پہلو دیکھتے رہتے ہیں, یہ مشکل ہے, وہ مشکل ہے, ہائے ہائے ہائے. یہ طریقہ زندگی بدلنے کی ضرورت ہے, ہائے کو الحمدللہ سے بدل لیں. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ, اور البتہ تحقیق سچا پایا یا سچ کر دکھایا, علیہم ان کے بارے میں یعنی ان کے خلاف, ابلیس و ابلیس نے, ظنہ اپنا گمان. ہم سے مراد کون ہے؟ ہم سے مراد یا تو قوم سبا ہے یا پھر عام انسان ہے, کیونکہ کل کی بات ہوئی نا, تو پھر کل میں جو بھی ناشکرے لوگ ہیں ان کے بارے میں ابلیس نے سچ کر دکھایا یا پھر سچا پایا. ظنہ اپنا گمان, اور گمان یقین کے معنوں میں بھی آتا ہے. کیا گمان تھا ابلیس کا؟ کہ جب وہ ان کو بہکائے گا تو یہ بہک جائیں گے, وہ بہکا سکتا ہے. اس کا یہ خیال کہ وہ انسان کو بہکا سکتا ہے وہ سچا ہو گیا. آپ کو یاد ہے نا کہ سورۃ اعراف میں بھی اور سورۃ الحجر میں بھی جہاں یہ واقعہ آتا ہے تو اس نے کہا تھا سورۃ الاعراف میں وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ, کہ تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہ پائے گا. آیت 17 سورۃ اعراف. تو ایک گمان سچ ہو گیا نا, اکثریت ناشکری ہے. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ, اور بہت تھوڑے ہیں میرے بندوں میں سے جو واقعی شکر گزار ہوں. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. اور ابلیس نے کیا کہا تھا؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ, اور میں ان سب کو بہکا کے لے جاؤں گا. لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, میں ان کے لیے زمین میں دل فریبیاں پیدا کروں گا اور ان سب کو بہکا کے لے جاؤں گا. اور واقعی وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گیا, اس کا خیال درست نکلا. فوراً بعد ابلیس کی بات کی کہ ابلیس اپنے منصوبے میں بہت ہوپ فل تھا. وہ اس کا کون سا پہلو دیکھ رہا تھا؟ مثبت, پازیٹو دیکھ رہا تھا. اپنے پلاننگ میں وہ پازیٹو تھا, لہذا کامیاب ہو گیا. تو پازیٹو تھنکنگ کتنی ضروری ہے. عام طور پر جب بھی کوئی مشکل کام ہوتا ہے تو ہم پہلے سے کیا کہہ دیتے ہیں, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, امپاسبل, نہیں یہ نہیں ہو سکتا, لہذا وہ نہیں ہوتا. ابلیس نے کیا کہا؟
یہ ہو سکتا ہے، پہلے بار پہ کامیاب ہو گیا، اور زمین پر بھی آ کر انسانوں کے اندر ناشکرا پن عام کر دیا اس نے، تو بہت تھوڑے بچے جو شکر گزار تھے۔ تو ابلیس کا وار کیا ہے کہ انسان کے ذہن کو منفی سوچ دے اور اس کی ہمت حوصلہ توڑے اور اس کو کہے تم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کیا کہ ذرا سی ہمیں کوئی تکلیف آ جائے نا، ذرا سے بیمار ہو جائے تو ہم کہتے ہیں تو ٹھیک ہوں گے ہی نہیں کبھی، شاید ماری جائیں۔ اب منفی پہلو، تاریک پہلو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں ہر چیز کا۔ فَاتَّبَعُوهُ، تو انہوں نے اسی کی پیروی کی۔ ابلیس نے جو جھانسا دیا، جو انسانوں کو وسوسے ڈالے، تو انسان اس کے جھانسے میں آ گئے۔ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، مگر ایک گروہ مومنوں میں سے، یعنی مومن جو تھے وہ بچ گئے، حقیقی ایمان رکھنے والے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا توکل اور بھروسہ کس پر ہوتا ہے؟ اللہ پر۔ یاد رکھیں، جب بھی ہم یہ سوچیں گے نا کہ یہ میں کروں گا، تو مایوسی آئے گی کہ میں نہیں کر سکتا، اور جو یہ سوچتا ہے کہ یہ اللہ کرے گا، وہ مشکل سے مشکل چیز کو، فیصلے کو قبول کر لیتا ہے، کرنا اللہ نے اور ہو جائے گا۔ یہ دو مختلف طرح کی سوچ ہوتی ہے۔ مومن کیوں بچ گئے اور باقی کیوں پھنس گئے؟ کیونکہ باقی ناشکرے ہیں، ناشکرا بندہ ہر چیز کو اپنی ذات کے حوالے سے دیکھتا ہے، اور مومن توکل کرتے ہوئے ہر چیز کو اپنے ریفرنس سے نہیں، کس کے حوالے سے دیکھتا ہے؟ اللہ کے۔ وہ کیا کر سکتا ہے؟ شکر گزار بندہ کیا کرتا ہے؟ ہوپ فل رہتا ہے، مایوسی سے بچتا ہے۔ جو کچھ مل جاتا ہے وہ یہ نہیں کہتے میری قابلیت، وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کی دین، اللہ کا کرنا، جو ہے اس میں بھی اللہ ہی کی ذات، اور جو آئندہ ہوگا وہ بھی وہی کرے گا، لہذا وہ مایوسی نہیں ہوتا۔ اور جب مایوس نہیں ہوتا تو شکر گزار رہتا ہے، جو ہو جائے اس پر بھی شکر گزار، جو نہ ہو سکے اس پر صبر کرنے والا۔ وما کان لہ علیہم من سلطان، اور نہ تھی ان کے اوپر کوئی دلیل، کوئی زور۔ شیطان کے پاس بندوں کے مقابلے میں کوئی طاقت نہ تھی، اس نے خیال سے کام لیا ہے، بس سوچ بدل دی۔ سوچ کی تبدیلی سب سے بڑی تبدیلی ہوتی۔ شیطان کہاں اثر انداز ہوتا ہے؟ اس کے پاس کوئی ہے طاقت کے آ کے ہمارے ہاتھ پکڑ لے؟ ہے اس کے پاس طاقت کہ وہ ہمارے اندر گھس کے ہماری زبان کو بدل دے؟ کیا کر سکتا ہے وہ؟ صرف سوچ وسوسہ ڈالتا ہے، صرف سوچ کو منفی کرتا ہے، اور جب سوچ منفی ہوتی ہے تو وہ سب کام بھی کرا لیتا ہے۔ جب کسی بھی بات کے شروع میں آپ کہہ دیں نہیں، تو کیا ہوگا؟ نہیں۔ اب یہ صرف شیطان نے خیال ڈالا تھا، مایوس کیا تھا، بے ہمت کیا تھا، بزدل بنایا تھا۔ اب آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ اپنی طاقت کو دیکھیں، اس کی مانیں، یا پھر اللہ کی طاقت کو دیکھیں اور بھروسہ کریں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ، ہم نے شیطان کو کوئی زور نہیں دیا، کوئی طاقت نہیں دی تھی، کوئی غلبہ نہیں دیا تھا۔ سورۃ الحجر میں آتا ہے إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، إِلَّا لِنَعْلَمَ، مگر تاکہ ہم جان لیں، لام تعلیل کا ہے، اور نعلم یہاں پر نظہرہ کے معنوں میں، تاکہ ہم ظاہر کر دیں، چھانٹ لیں۔ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ، کون ہے جو ایمان رکھتا ہوا آخرت پر، ممن ہوا منہا فی شک، اس سے جو وہ اس کے بارے میں شک میں ہے۔ یعنی شیطان کا ایلیمنٹ ہم نے بیچ میں کیوں رکھا؟ تاکہ ہم لوگوں کا امتحان لیں کہ یہ اس کی بات مانتے ہیں یا پھر اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ اور پھر خاص طور پر من یؤمن بالآخرہ کی کیوں بات کی؟ آخرت پر ایمان۔ دیکھیے 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ نمبر 1 جو ایمان لائے آخرت پر، پکا یقین۔ نمبر 2 جو اس کا انکار کرے، پکا انکار۔ اور نمبر 3 جو اس کے بارے میں شک میں ہو۔ تو شک بھی انکاری کی ایک قسم ہے، ٹھیک ہے۔ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور تیرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے، نگرانی کر رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالی نے شیطان کو جو کھلی چھٹی دی وہ اس لیے تھی کہ انسانوں کا امتحان لیا جائے کہ یہ اللہ کی بات اور آخرت پر ایمان کس درجے کا رکھتے ہیں، کیونکہ آخرت پر ایمان کا ہونا اور نہ ہونا انسان کے طرز عمل کو پوری طرح بدل دیتا ہے۔ بالکل 2 مختلف راہیں ہیں یہ۔
کوئی بھی شخص جو آخرت کے اعتبار سے اپنے اعمال کو جانچتا ہے، کارکردگی کو دیکھتا ہے، وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ میری کوئی ایفرٹ بھی ضائع نہیں گئی. نتیجہ اگر دنیا میں نکلا تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں بھی نکلا تو سو واٹ، کچھ نہیں فرق پڑتا. ہمیں تو کوشش کرنی تھی، وہ ہم نے کر لی. لہذا وہ ناکام ہو کے بھی کبھی حوصلہ نہیں ہارتا، مایوس نہیں ہوتا، وہ باہمت رہتا ہے، وہ چلتا رہتا ہے. کس قدر خوبصورت چیز ہے یہ آخرت پر ایمان. اب دیکھیں کہ آخرت کو ماننے والوں کے ساتھ اگر کوئی زیادتی بھی کر جائے، کوئی ان کی تعریف نہ بھی کرے، کوئی ان کا شکر گزار نہ بھی ہو، تو ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ وہ بیٹھ جاتے ہیں، کسی نے تعریف ہی نہیں کی، اب کیا فائدہ کام کرنے کا؟ ہاں، کچھ ملا ہی نہیں. کیا پایا؟ کیا ملا ہم کو اتنی قربانیاں کرنے کا؟ نتیجہ کیا حاصل ہوا؟ مثلاً ایک شخص امتحان کی بہت تیاری کرتا ہے، پارا ٹیسٹ کی، مثلا اس نے 10 دفعہ سے پارا پڑھا اور پھر بھی نمبر پورے نہیں آئے کہ جس سے وہ پاس ہو سکے. اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ مایوس ہو کر کورس چھوڑ دینا چاہیے. کیا ملا اس کو؟ کیا ملا اس کو؟ کچھ بھی نہیں ملا، ہے نا. اس کو دگنا اجر ملا کہ اس نے دوسروں کے مقابلے میں نہ آنے کی وجہ سے کہیں زیادہ پڑھا، اور جتنا زیادہ اس نے پڑھا اس پر اس کو اتنا ہی زیادہ اجر ملا. ایک ایک حرف کی 10 نیکیاں. عام لوگوں نے جن کو یہ کانفیڈنس تھا کہ جی ہمیں تو آتا ہی ہے، ایک دفعہ بھی پڑھ لیا کافی، اس بیچارے نے 10 دفعہ پڑھا کہ نہیں آتا تو کچھ نہیں ملا اس کو. 10 دفعہ پڑھ کے فیل ہو گیا، کچھ نہیں ملا. ہاں، جو صرف دنیا کو سامنے رکھ کے کوئی کام کرتے ہیں ان کو واقعی کچھ نہیں ملا، اور جو آخرت کو سامنے رکھ کے کام کرتے ہیں، خواہ وہ چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو، وہ ٹھیک ہو جائے تب بھی مطمئن ہے، خوش ہیں. وہ الٹ ہو جائے، ان کی مرضی کے توقع کے خلاف ہو جائے، وہ پھر بھی خوش ہیں. کیوں خوش ہیں؟ کہ ہم نے کوشش کرنی تھی وہ کر دی. اللہ تعالیٰ کوشش دیکھتا ہے، یہ نہیں دیکھے گا کہ دنیا میں کون کتنے بڑے مقام پہ پہنچ گیا، یہ دیکھے گا اخلاص کس میں تھا، کوشش کس کی تھی. وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور اللہ تو ہر چیز کو واچ کر رہا ہے، ہر چیز کی نگہبانی کر رہا ہے، ہر چیز کو خود دیکھ رہا ہے کہ کون کیا کرتا ہے، کون شیطان کے پھندے میں جا رہا ہے اور کون اس پہ بھروسہ کرنے والا ہے اور آخرت کے لیے کام کرنے والا ہے. اتنی آیت کی تلاوت سن لیتے ہیں. پھر ان لوگوں کو، ان ہستیوں کو، تم زوم رکھتے ہو، دعویٰ کرتے ہو. یہ اصل میں تھا زعمتموہم، یعنی جن کے بارے میں تم دعویٰ کرتے ہو. من دون اللہ، اللہ کے سوا. کس بات کا دعویٰ؟ کہ وہ بھی الہ ہے، یعنی جن کو تم اللہ کے سوا اپنا الہ سمجھتے ہو، اپنا رب اور مالک اور معبود سمجھتے ہو. لا یملکون، نہیں وہ مالک ہو سکتے، مثقال ذرۃ، ذرے برابر کسی چیز کے. مثقال کس کو کہتے ہیں؟ برابر، ہم وزن. ذرے کے ہم وزن بھی کسی چیز کے مالک نہیں. اب ذرا تھوڑی دیر تصور میں لائیے، زمین سے ہلکا سا مٹی کا ذرہ اٹھا کے دیکھیے، چھوٹا سا حقیر سا، اور پھر سوچئے کہ اس کا مالک بھی اللہ ہے. اس ایک ذرے کا مالک بھی اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں. لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، نہ آسمان میں ایک ذرے کے مالک ہے وہ اور نہ زمین میں. وما لہم، اور نہیں ہے ان کے لیے، فیہما، ان دونوں میں. کن دونوں میں؟ آسمان و زمین میں. من شرکن، کوئی شراکت، کوئی حصہ. وما لہو، اور نہیں ہے اس کے لیے، منہم، ان میں سے، من ظہیر، کوئی مددگار. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اللہ کو کسی مددگار کی کوئی ضرورت نہیں، کسی پشت پناہ کی ضرورت نہیں. ظہیر کا لفظ ظہر سے، ظہر کہتے ہیں پشت کو، اور ظہیر پشت پناہی کرنے والا، مدد دینے والا، یعنی بیک اپ کے طور پر کام کرنے والا. چونکہ مکی صورت ہے، مکی صورتوں میں توحید کی دعوت ہے. اہل مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی بھی اور کی طرف کیوں لپکتے ہو، کیوں جھکتے ہو، جبکہ اللہ کے سوا زمین و آسمان میں کوئی دوسرا کسی بھی چیز کا مالک نہیں، خواہ وہ ایک ذرے کے برابر چیز کیوں نہ ہو. جب کوئی مالک ہی نہیں تو تمہاری مدد کوئی کہاں سے کرے گا؟ یہ محض تمہارا اپنا خیال ہے، اور یہ خیال غلط ہے. نہ کوئی مالک
نہ کوئی شریک اور نہ کوئی مددگار. یہ تین باتیں یہاں سے پتہ چلتی ہیں. اور جب یہ تین چیزیں کسی میں نہیں تو کوئی معبود بھی نہیں. سورۃ الاسراء میں بھی آتا ہے 56 قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا. اللہ کے سوا جس کو بھی پکارو کہ کوئی تمہاری تکلیف دکھ دور نہیں کر سکتا. سورۃ الکہف 51 میں آتا ہے ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما کنت متخذ المضلین عضدا. سورۃ فاطر آیت 13 میں آتا ہے والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ولا تنفع الشفاعۃ، اور نہیں کام آئے گی کوئی سفارش اندہ اس کے پاس. کس کے پاس؟ اللہ کے پاس. کیوں؟ اس لیے کہ اصل مالک وہ ہے، اصل اختیار اس کے پاس ہے. کوئی دوسرا اللہ کے سوا اللہ کو مجبور نہیں کر سکتا، اللہ پہ زور نہیں ڈال سکتا. کس بات کا؟ کہ اس کی بات لازماً سنی جائے. سورۃ البقرہ میں آتا ہے نا ولا يقبل منها شفاعۃ. النبا 38 میں آتا ہے لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کہ کوئی بات کرنے کی جرت نہ کرے گا مگر جس کو رحمان اجازت دے اور وہ بالکل درست بات کرے. الا لمن اذن له، مگر یہ کہ جس کو وہ اجازت دے. صرف قیامت کے دن وہی بات کرے گا. حتی یہاں تک کہ اذا فزع عن قلوبہم، جب خوف دور کیا جائے گا ان کے دلوں سے. فزع فیض عین فزع کہتے ہیں خوف کو، اور فزع باب تفعیل سے مجہول کا صیغہ ہے. باب تفعیل کی خصوصیت سلب بھی ہوتی ہے، یعنی ماخذ یا جو مصدر ہے اس میں سے اس چیز کا ختم ہو جانا. ابھی فعل پڑھیں گے تو پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، آ جائے گا تو پھر سمجھ بھی آ جائے گی یہ بات. اگلی دفعہ جب آپ تفسیر پڑھیں گے تو اس میں یہ باتیں جلدی سمجھ آئیں گی. حتی اذا فزع، یہاں تک کہ جب ان سے خوف دور کر دیا جائے گا. جیسا فزع ہوتا ہے، فزع خوف کو کہتے ہیں. ان کے دلوں سے. کن کے دلوں سے؟ لوگوں کے دلوں سے. قالوا، وہ کہیں گے آپس میں، ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے یہ کیا کہا تھا؟ قالوا الحق، وہ کہیں گے حق کہا، جو کہا سچ کہا، درست کہا. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور وہ بہت بلند ہے، بہت ہی بڑا، اس سے کہیں بڑا جو لوگ سمجھے بیٹھے. اصل بات یہ ہے کہ لوگوں نے اللہ کی اطاعت سے بھاگنے کے کئی طریقے اختیار کر رکھے. جیسے بچے ہوتے ہیں نا، تو جب وہ کچھ کام کرنا نہیں چاہتے، مثلا پڑھنا نہیں چاہتے، یا آپ انہیں کوئی کام کہیں تو وہ کرنا نہیں چاہتے، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ مختلف سہارے لیتے ہیں. کبھی کسی کے پیچھے چھپ جائیں گے، کبھی کسی کو جا پکڑیں گے کہ تم کہو اماں سے کہ وہ چھوڑ دے ہمیں. کرتے ہیں نا ایسے کام. کبھی ایک ہیلا بہانا، کبھی دوسرا، کبھی اس کے پیچھے لگ گئے، کبھی اس سے سفارش کروائی، کبھی اس کے ذریعے پریشر ڈلوایا. اور یہ تو بچوں کا معاملہ نا، بڑے بھی ایسے ہی کرتے ہیں. قیامت کے دن کے لیے، آخرت کے حساب سے بچنے کے لیے، عمل نہ کرنے کے لیے بھی لوگوں نے کچھ ایسے گمان، سیلف میڈ عقائد اختیار کر رکھے ہیں کہ جن کے ذریعے وہ بچ جائیں آخرت کی پکڑ سے اور دنیا میں کوئی بھی محنت کرنے سے. انہی میں سے ایک عقیدہ شفاعت ہے. اگرچہ شفاعت ہے لیکن وہ ایک آنر ہے. شفاعت کسی کے پاس اختیار مطلق کا نام نہیں. اختیار مطلق کیا ہوتا ہے؟ ایبسولوٹ اتھارٹی. شفاعت کا مطلب کسی کو ایبسولوٹ اتھارٹی کا ملنا نہیں، بلکہ وہ کیا ہے؟ سفارش کیا ہوتی؟ ایک ریکمنڈیشن ہے، ایک سجیشن ہے. اگر مان لی جائے تو بہت اچھا، نہیں مانے تو کوئی آرڈر نہیں کر سکتا، دباؤ نہیں ڈال سکتا. تو اکثر لوگ اس قسم کے عقائد رکھتے ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ آخرت کی پکڑ سے بچ جائیں، اور ان میں سے ایک سفارش کا عقیدہ بھی ہے. تو بات یہ ہے کہ قیامت کے دن جب کوئی مالک ہے نہیں تو کوئی کام آ نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبور کر نہیں سکتا
حتیٰ کہ کوئی سفارش کرے گا بھی نہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ سفارش کرنے کی اجازت نہ دے. اور ایسا کرنا کوئی ظلم نہیں بلکہ عین انصاف ہے. پھر کچھ دلائل ہیں توحید کی اس بات کے لیے. قل من یرزقکم من السماوات والارض، ان سے ذرا پوچھئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ کون رزق دیتا ہے تم کو آسمانوں سے اور زمین سے. آسمانوں سے رزق کون سا آتا ہے؟ مثلا بارش وغیرہ. اور زمین کا جو کچھ بھی زمین نکالتی ہے اپنے اندر سے اگلتی. ان سے پوچھئے کہ آسمانوں سے اور زمین سے رزق کون دیتا ہے تم کو. اور اگر یہ کسی اور کا نام لے تو آپ کیا کہیے؟ قل اللہ، کہ اللہ ہی دیتا ہے. کہہ دیجئے اللہ دیتا ہے. وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ، اور بے شک ہم یا تم لَعَلَىٰ هُدًى، البتہ ہدایت پر ہیں، او فی دلال مبین، یا کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں. یعنی دونوں گروہوں میں سے ایک گروہ ہی دراصل حق پر ہے، یا تم یا ہم. آرگیومنٹ ہے نا ایک طرح سے. کیا آرگیومنٹ؟ پہلے ان سے کہا کہ بتاؤ کہ کون رزق دیتا ہے، اور اگر وہ کہیں کہ اللہ دیتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں تو ان کا جواب غلط ہے، اور آپ ان کو صحیح کریں کہ اللہ ہی دیتا ہے. اور پھر انہیں بتا دیں کہ یہ دونوں نظریات مختلف ہیں، دونوں درست نہیں ہو سکتے، یا تم ٹھیک ہو یا ہم ٹھیک ہے. اب کون فیصلہ کرے کہ کون ٹھیک ہے؟ یا فیصلے کی درستگی کا انحصار کس پر ہے؟ دلیل پر. اور دلیل کیا ہے؟ کہ جب کوئی مالک نہیں، رازق نہیں، تو معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ قل لا تسألون، کہہ دیجئے نہیں تم پوچھے جاؤ گے، اما اجرمنا، اس کے بارے میں جو ہم نے جرم کیا. یعنی اگر تم سمجھتے ہو کہ ہم گمراہ ہیں یا ہم مجرم ہیں تو تم سے تو پوچھ نہیں ہوگی. ولا نسأل عما تعملون، اور نہ ہم سے پوچھا جائے گا جو تم کرتے ہو. ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال کا جواب خود دینا ہے، ہر ایک اپنا جواب خود تلاش کرے، اور کوئی کسی کی اندھی تقلید نہ کرے، کوئی کسی کے پیچھے آنکھیں بند کر کے نہ چلے. اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ یونس میں اور سورۃ الکافرون وغیرہ میں بھی یہ مضامین پائے جاتے ہیں. مثلا جو 24 نمبر آیت ہے، اس کی وضاحت میں سورۃ یونس کی آیت نمبر 31 ہے. قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ. ان سے پوچھئے آسمان و زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ مردہ سے زندہ کو کون نکالتا ہے؟ اور زندہ سے مردہ کو کون نکالتا ہے؟ سارے معاملات کی تدبیر کون کرتا ہے؟ تو ان قریب یہ کیا کہیں گے کہ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے. جب کرتا اللہ ہے تو معبود کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے؟ جب سارے اختیارات اس کے پاس ہیں تو عبادت کسی اور کی کیوں ہو رہی ہے؟ سورۃ یونس 41 میں فرمایا وَإِن كَذَّبُوكَ، اگر آپ کو یہ جھٹلا دیں، آپ کی بات نہ مانیں، یعنی آپ کے سوال پر درست بات نہ کریں، تو پھر آپ آگے سے جھگڑا مزید نہ کریں. فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، کہہ دیجئے میرے لیے میرا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل. انتم بریئون مما اعمل وانا بریئ مما تعملون، تم بری ہو اس سے جو میں کر رہا ہوں اور میں بری ہوں اس سے جو تم کر رہے ہو. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. اور پھر آخر میں لکم دینکم ولی دین. اور پھر یہ جو بات ہے کہ تم سے نہیں پوچھا جائے گا ہم کیا کرتے رہے، اور ہم سے نہیں پوچھا جائے گا تم کیا کرتے رہے، یہ صرف اس دور کے لیے نہیں، یہ ہر دور کے لیے یہی قاعدہ ہے. اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کہ ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، ہر ایک کو اپنا اپنا حساب خود دینا ہے. لا تزر وازرۃ وزر اخرى. اور جہاں تک دوسرے لوگوں کا تعلق ہے ان کا حساب رب پر. لیکن عام طور پر ہم انسانوں کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ ہم اپنے اعمال کو تو بھولے رہتے ہیں، اپنے طرز عمل سے غافل رہتے ہیں، اور ہر وقت ہماری گفتگو کس کے گرد گھومتی ہے؟ دوسرے لوگوں کے بارے میں، ان کے گرد گھومتی ہے. حالانکہ ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کر رہے تھے. مثلاً عام طور پہ اگر کسی کو بھی کہا جائے نا کہ آؤ تم یہ اچھا کام کر لو، یہ کوئی نیکی کا، کوئی عبادت کو، تو فوراً کیا کرتے ہیں؟ کریٹیسائز کرنے لگتے ہیں ان لوگوں کو جو وہ کام کر رہے ہیں.
مثلا اگر کسی کو آپ کہیں کہ آئیں قرآن پڑھیں تو کیا کہیں گے؟ ہم نے بہت دیکھا ہے لوگوں کو قرآن پڑھ کے کرتے کیا ہیں، کیا فائدہ قرآن پڑھنے کا؟ یہ لاجک تو بالکل غلط ہے. قرآن کا کیا قصور ہے؟ تو لوگوں کا قصور ہے. مثلا سخت سردی کے موسم میں اگر کوئی کسی سے کہے کہ آؤ تم کوٹ خرید لو، کوٹ پہن لو، تو وہ کہے گا کہ ہم نے دیکھا ہے بہت سے کوٹ پہننے والے بھی اسپتال پہنچے ہوئے ہیں. تو بات یہ ہے کہ عام طور پر لوگ جو کہتے ہیں اس کو یہ بھی نہیں سوچتے کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں. وہ جو دلیلیں دے رہے ہیں خود کو مطمئن کرنے کی، وہ ان دلیلوں کا کوئی سر و پا ہی نہیں. تو جو ہم سب کو سبق سیکھنے کا وہ یہ کہ لوگ کیا کرتے ہیں ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کیا سوچنا چاہیے؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ میری ذمہ داری کیا ہے؟ میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ کس کس کا منہ بند کر سکتے ہیں؟ مثلا یہ کوئی جواز نہیں کہ ہم کہیں میں فلاں نیکی کا کام اس لیے نہیں کرتی کیونکہ مجھے لوگوں کا ڈر ہے کہ وہ پھر اس پر یہ اور یہ ری ایکشن کریں گے. یہ کیا دلیل ہوئی؟ تم سے پوچھا جائے گا انہوں نے کیا کیا؟ نہیں. تم سے پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا. حدیث میں بھی آتا نا کہ اپنے طرز عمل کو لوگوں کے تابع نہ کرو کہ لوگ یہ کر رہے ہیں تو اس لیے ہم کریں. نہیں، لوگ جو کر رہے ہیں وہ اپنا حساب دیں گے اور ہمیں اپنے کام کا حساب دینا ہے. سورۃ البقرہ 134 میں بھی آتا ہے تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. قل یجمع بیننا ربنا، کہہ دیجئے ہمارے درمیان جمع کرے گا ہمارا رب، یعنی قیامت کے دن. ہم سب کو قیامت کے دن رب اکٹھا کرے گا. ثم یفتح بیننا بالحق، پھر وہ فیصلہ کرے گا ہمارے درمیان حق کے ساتھ. یفتح کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ کھولنا. جھگڑا یا آرگیومنٹ کیا ہوتی ہے؟ الجھاؤ، کنفیوژن، ایک دوسرے سے یعنی کہ تو میں ٹکراؤ، تکرار. اب اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپس میں الجھاؤ ہو جاتا ہے، تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، کوئی فریق سننے اور ماننے کو تیار نہیں، ہر ایک اپنے آپ کو صحیح کہتا ہے. دنیا میں حق و باطل دونوں میں ہر دور میں کشمکش رہی، تو دونوں تو صحیح نہیں ہو سکتے. ہر ایک کہتا ہم ٹھیک ہیں. شیطان نے بھی تو یہ کہا تھا نا میں ٹھیک ہوں، مجھے اس امتحان میں ڈالا گیا اس لیے میں ناکام ہوا ہوں اور اس کی وجہ سے ڈالا گیا ہے، لہذا میں اب اس کے پیچھے لگ جاؤں گا. تو یہ آرگیومنٹ درست نہ تھی. تو بہت سے لوگ سوچ کی غلطی کی وجہ سے اعمال بھی غلط کر جاتے ہیں. تو یہاں پر کیا کہا گیا کہ یہ جو جھگڑے انسانوں کے درمیان ہیں یہ دنیا میں نہیں سلجھ سکتے. اچھا، بہت سے لوگ ہمیشہ اس فکر میں رہتے ہیں کہ ہم دوسروں کو کچھ کنونس کر لیں. جس چیز کو وہ خود صحیح سمجھتے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں کہ دوسرے بھی اس پر کنونس ہو جائیں. لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ آج تک کوئی جو ماننا نہ چاہتا ہو کوئی بات وہ مان جائے اور وہ کنونس ہو جائے. وہ کہتے ہیں کہ دو لوگوں کے درمیان جھگڑا ہوا تو ایک کی ماں نے کہا کہ دیکھو مجھے بہت فکر ہے کہ تم نے جس بات پہ جھگڑا کیا وہ درست نہیں، تم جیت نہیں سکتے. اس نے کہا ماں فکر نہیں کرے، ہاروں گا میں تب جب میں مانوں گا، جب میں مانوں گا ہی نہیں تو میں ہاروں گا بھی نہیں. تو اکثر لوگ ہارنے سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ مانتے ہی نہیں، چاہے وہ غلط ہو چاہے غلط ہو. تو بات یہ ہے کہ یہ جھگڑے دنیا میں نہیں حل ہو سکتے کہ کوئی ماننے کو تیار ہی نہیں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ خوب منوائے گا. یفتح بیننا بالحق، حق کے ساتھ ثابت سچی بات کے ذریعے فیصلہ کرے گا. اور یہ اسی کا کام ہے کیونکہ وہ الفتاح العلیم، اور وہ زبردست کھولنے والا ہے، خوب جاننے والا ہے، زبردست فیصلہ کرنے والا ہے. ایک ایک گرہ کو کھول کے ہر ایک کی خرابی خوب واضح کر دے گا، کون حق پہ کون نہیں. قل ارونی الذین الحقتم بہ شرکاء کلا، قل کہہ دیجئے ارونی دکھاؤ مجھ کو، الذین وہ ہستیاں، الحقتم تم نے ملا دیا. الحاق کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کے پیچھے لگا دینا. بہ ساتھ اس کے، کس کے؟ اللہ کے. شرکاء شریک بنا کر. ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح وہ ہستیاں جن کو تم نے اللہ کا شریک ٹھہرایا. کلا ہرگز نہیں، کوئی شریک نہیں اس کا. بل هو اللہ العزیز الحکیم، بلکہ وہ اللہ ہے، زبردست ہے، حکمت والا ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی ہستی خواہ بت ہو،
انسان ہو، کسی بھی چیز کو اگر انسان اللہ کے برابر قرار دیتا ہے تو کوئی چیز اس کے برابر کی ہے ہی نہیں، کیونکہ کوئی نہ عزیز ہے نہ حکیم ہے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. وما ارسلناک، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، مراد ہے اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الا مگر، کافتن، کافہ کا لفظ جو ہے کف سے ہے. کف کس کو کہتے ہیں؟ ہتھیلی کو. ہاتھ، ہاتھ کیا کرتا ہے؟ ہتھیلی کیا کرتی؟ جس سے انسان چیزوں کو اکٹھا کرتا ہے، روکتا ہے، سمیٹتا ہے. کفاف کہتے ہیں کسی چیز کو پورا گھیرے میں لینا. تو کاف کا معنی پھر کامل ہوا، اور اس سے کافہ، جیسے علام سے علامہ. علامہ کیا ہے؟ مبالغے کے لیے ہے، اصل میں تو علام تھا. تو اسی طرح کافن سے کیا ہے؟ کافہ، یعنی تمام کے معنوں میں، للناس، لوگوں کے لیے. اور بعض نے اس کا معنی کیا روکنے والا، یعنی کف کا مطلب روکنا بھی ہوتا ہے نا، کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ روک کر رکھو. تو لوگوں کو کس سے روکتے تھے آپ؟ شرک سے، کفر سے، دلال سے. اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر روکنے والا لوگوں کے لیے. ایک معنی تو یہ کیا گیا، اور دوسرا کیا کیا گیا؟ تمام لوگوں کے لیے. کیا بنا کے بھیجا؟ بشیرا و نذیرا، بشیر و نذیر. کس چیز کی بشارت دینے والے؟ جنت کی. اور نذیر، عذاب سے ڈرانے والے. اور للناس میں کون کون شامل ہے؟ صرف اہل عرب؟ تمام، خواہ کوئی شخص روس میں رہتا ہو، رشیا میں، خواہ کوئی چائنا میں رہتا ہو، یا کوریا میں، یا جاپان میں، یا افریقہ میں، یا امریکہ میں، کہیں بھی کوئی رہتا ہو، ان سب کے لیے ہے یہ پیغام. آپ سب کے رسول ہیں. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے ہی نہیں جانتے نا کہ پیغمبر کیوں آئے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تشریف لائے تھے دنیا میں. کس قدر ضروری ہے کہ پازیٹیولی آپ کا تعارف لوگوں کو کرایا جائے، کیونکہ آپ کا پیغام رہتی دنیا تک کے سارے انسانوں کے لیے ہے، صرف عربوں کے لیے نہیں تھا. جیسے سورۃ اعراف 158 میں آتا ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. سورۃ الفرقان آیت 1 میں آتا ہے، تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا. حدیث میں آتا ہے، بُعِثْتُ إِلَى الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ، مجھے گورے کالے سب کی طرف بھیجا گیا ہے، ہر ایک کے لیے ہیں آپ رسول. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے ہی نہیں ہیں، یعنی مانتے ہی نہیں اس حقیقت کو کہ وہ سب کے رسول ہیں. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کب آئے گا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو. یعنی لوگوں کو جب پیغمبر کے بارے میں اور ان کے بشیر و نذیر ہونے کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو لوگ کیا سوال شروع کر دیتے ہیں؟ اچھا قیامت کے دن اگر اچھے عمل نہ کیے تو پکڑ ہوگی، تو وہ کب ہوگا قیامت کا دن؟ irrelevant سوال. irrelevant سوالوں سے ہمیشہ لوگوں کو اصل مقصد سے ہٹا دیا جاتا ہے. یہ ایسا ہی ہے نا کہ اگر کوئی کسی کو بتا رہا ہو کہ قیامت کے دن ایسا اور ایسا ہوگا، اس میں ایسی سزا ہے، ایسی جزا ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، گفتگو چل رہی ہو، ڈیٹیلز بتائی جا رہی، اتنے میں کوئی بیچ میں سوال کر دے، اچھا تو پھر وہ ہوگا کب؟ یہ بالکل بچگانا وہ سوال ہے نا. اگر آپ کبھی بچوں کو جنت کے بارے میں بتائیں تو وہ کیا کہتے ہیں آگے سے؟ اچھا پھر کب جائیں گے وہاں؟ تو بعض لوگ بڑے ہو کر بھی بچوں والے سوال کرتے ہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر سچے تو بس ابھی قیامت لا کے دکھاؤ. قُل لَكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ. قل کہہ دیجئے، لکم تمہارے لیے، میعاد مقرر مدت ہے. میعاد کس سے ہے؟ وعد سے، ظرف زمان ہے. میعاد یومن مقرر وقت کا دن، یعنی قیامت کا دن. لا تستأخرون، نہ تم پیچھے رہو گے اخیر سے، عنہ اس سے، ساعتن ایک لمحہ بھی، جس وقت جس دن اس نے آنا ہے اسی دن آئے گی. ولا تستقدمون، اور نہ تم آگے بڑھ سکتے ہو.
کیونکہ سورۃ یونس 49 میں بھی آتا ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لیکن پھر بھی لوگ جلدی کیوں مچاتے ہیں، اور کون جلدی مچاتا ہے؟ سورۃ الشورى آیت 18 میں آتا ہے يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها. جو اس کو مانتے نہیں وہ اس کے جلدی آنے کا مطالبہ کرتے ہیں، وہ جلدی مانگ رہے ہیں. اس کے برعکس والذین آمنوا مشفقون منها، جو ایمان والے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں، اس کا نام لے کے بھی ڈرتے ہیں کہ کیا بنے گا اس دن. وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ، اور وہ جانتے ہیں کہ وہ دن بالکل برحق ہے. تلاوت سنیے. یہ جو بات ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، یہ بہت اہم آیتوں میں سے ہے. اب دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنا فرض پورا کیا، لوگوں کو آخرت کے بارے میں الرٹ کیا، بتایا. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ تھوڑی سی اگر گرمی ہو جائے تو سب کو فکر ہو جاتی ہے. آج میں آئی ہوں تو بورڈ پر اور اس کاغذ پر یہ لکھا ہوا ہے کہ ایکسٹریم ہیٹ الرٹ، اور ایسی ہیٹ الرٹ ہو تو سکولز بند کر دیے جاتے ہیں، اور یہاں بھی آپ کرٹن نہ اٹھائیں اور کوئی کھڑکی وغیرہ نہ کھولے کیونکہ نقصان دہ ہے. اس کو پڑھ کے مجھے خیال آیا کہ کاش کوئی ایک دن یہ بھی لکھ کے رکھتا کہ آخرت کا عذاب بہت شدید ہے، اور ہمیں مزید کچھ آخرت کے بارے میں بتائیں کہ ہم اس سے بچنے کی فکر کریں. ہمارے آس پاس چلنے پھرنے اور رہنے بسنے والے کتنے انسانوں کو آپ نے ہیٹ الرٹ دیا، بشیرا و نذیرا. اس دنیا کے لیے ہم کس قدر فکر مند ہیں، کتنا خوف ہے ہمیں کہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے. لیکن آخرت کے بارے میں کیا اتنے بھی سنجیدہ ہیں ہم؟ صرف اتنے؟ جب ہم اپنے بارے میں نہیں ہیں تو اپنے آس پاس کی مخلوق کے بارے میں کہاں سے ہوں گے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کبھی کہ کیے بغیر کوئی کام کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے، لوگوں تک کیسے بات جا سکتی ہے جب تک کریں گے نہیں، پہنچائیں گے نہیں، بتائیں گے نہیں. کیونکہ اب آپ خود اٹھ کر آئیں گے دوبارہ بتانے کے لیے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آئیں گے؟ نہیں. صحابہ کرام واپس آئیں گے؟ نہیں. کس کی ذمہ داری ہے؟ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون. ان کو تو خبر بھی نہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے، اور جو کچھ کل ہوگا وبدا لهم من اللہ ما لم یکونوا یحتسبون، کہ جو وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا. ابھی تو سورج بہت دور ہے تو یہ عالم ہے، جب سورج قریب ہوگا تو کیا عالم ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں پچھلے دنوں ہاسپٹل داخل رہی تو میرا سیمی پرائیویٹ روم تھا، درمیان میں کرٹن تھا، تو میرے ساتھ ایک اور عورت تھی. پھر جب میں گزرتی تھی میں دیکھ رہی تھی وہ بہت اسٹڈی کر رہی تھی وہ 77 ایئرس کی، لیکن دیکھنے میں بہت حشاش بشاش اور خوش ہنس کے بولتی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے 50 ایئرس کی ہوگی، بہت فریش. تو جب میں نے دیکھا کہ اس کو اسٹڈی کا بہت شوق ہے تو میں نے پھر ہسبینڈ کو فون کیا کہ مجھے انگلش کا قرآن لا کے دیں. تو وہ لے کر آئے، میں نے ان کو دیا. میں نے کہا آپ تو بہت اسٹڈی کرتی ہیں، میں نے کہا یہ میرے پاس بھی یہ پڑھا ہوا ہے، یہ بھی آپ پڑھ کے دیکھیں نا. تو اس نے اسی وقت کھول کے پڑھنا شروع کر دیا. پھر مجھے جعفر بن طیار کا یاد آ گیا کہ انہوں نے سورۃ مریم سنائی تھی، پھر میں نے کھول کے دی، وہ کافی دیر پڑھتی رہی. پھر اس کا بیٹا آیا، اس کو بھی اس نے بتایا کہ انہوں نے مجھے قرآن دیا ہے. تو خیر اس دن پھر 3-4 گھنٹے بعد اس کو چھٹی ہو گئی، تو وہ مجھے واپس کر رہی تھی، وہ سمجھی شاید ایسے دی ہے. میں نے کہا نہیں آپ لے جائیں. یہ وہ اتنی خوش ہوئی کہ آج شور کہ واقعی میں یہ لے جاؤں، بہت خوش ہوئی. تو وہ لے کے چلی گئی. اب وہ اتنی اچھی تھی، اتنا اچھا میرا ٹائم گزرا. اب وہ گئی تو ساتھ ہی ایک عورت آ گئی، وہ بالکل اس کے اپوزٹ تھی. وہ اتنی بوسی تھی، اتنا شور کرنے والی، پورے ہاسپٹل کو سر میں اٹھایا ہوا تھا اس نے. میری پہلے نوزیا ہو رہا تھا، طبیعت خراب تھی، برداشت تو نہیں ہو رہا تھا. میں نے کہا کہ یہ تو اب نیکی کا ایک موقع ملا ہے. تو الحمدللہ میں نے پھر صبر کیا. تو نرس الحمدللہ کہ بہت اچھی ہیں. بہرحال دن کو تو اس کے ساتھ بھی بہت کرتی رہی، وہ پھر آوازیں دے، بار بار بیل کرے. اب جب رات ہوئی تو نرس سے بیچاری تانگ آ گئی. اب انہوں نے کیا کہ بیل بند کر کے وہ چلی گئی کہ یہ بیل بھی نہ کر سکے. اب وہ پھر آوازیں دے رہی ہے، نرس نرس. میں نے اسے کہا کہ میں آپ کو کچھ سناؤں. پہلے کر یا غصے سے میں نے زور سے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی، سارا کچھ سنانا شروع کر دی. پہلے میں نے سورۃ فاتحہ پڑھی اونچی اونچی، تو الحمدللہ میرا بھی دل ہلکا ہو گیا کہ بھی بیمار تھی. میں نے کہا پسند آئی ہے؟ چپ رہی، کچھ نہیں بولی. میں نے کہا اور سناؤں؟ یا اس کو سکون مل گیا. میں سناتی گئی تو وہ تو سو گئی. پھر صبح اس عورت کے پاس دوبارہ میں گئی، میں نے اس کی نا ٹانگیں ہلکی ہلکی دبانی شروع کر دی. کہتی ہے کہ میں ہرٹ ہو رہی ہوں. میں نے پیار کیا، میں نے کہا آئی لو یو، آئی لائک یو.
میں نے اس کی تعریفیں شروع کر دی. وہ اتنی خوش ہو گئی نا, پھر کہتی مائی نیک ہرٹ. میں نے کہا اوہ یہ تو موقع مل گیا. میں ڈرپ اپنی گھسیٹی اور اس کے پاس چلی گئی. میں نے اس کی نیک کو ایسے سے دبایا, بولتا ایسے اس کو سکون مل گیا نا. پھر میں نے اس کا ہسبینڈ بھی آ گیا, میں نے کہا اس کو آلیو آئل لگا. کہتی آر یو شیور کہ وہ اچھا ہوتا ہے؟ میں نے کہا ہاں. پھر میں نے اس کے جنت کے بارے میں بتایا. میں نے کہا تم جانتی ہو؟ کہتی ہاں سنا ہوا ہے لیکن میں اس کے بارے میں جانتی نہیں. میں نے اس کو پھر بتایا وہاں پہ جی ہوگا جی ہوگا جی ہوگا. کہتی تم جنت میں رہتی ہو؟ پھر میں نے کہا کہ اگر ہم یہ الفاظ کہہ دیں تو پھر ہم جنت میں جا سکتے ہیں. تو پھر میں نے اس کے کلمہ سنایا. کہتی نہیں میں نہیں اس کو جانتی. میں نے کہا چلو نہیں جانتی تم کہہ دو سارا نا. تو میں نے کہا لا. کہتی لا الہ, ایسے اس نے کلمہ پڑھا. تو پھر بعد میں نے اس کے میننگز بھی اس کو بتا دیے. ویسے تو الحمدللہ کہ لوگ چاہتے ہیں ایسے موقع پہ, خاص طور پہ جب وہ گھرے ہوتے ہیں اور تکلیف میں ہوتے ہیں, تو ان کو واقعی. پھر نرس کو میں نے بتایا, میں نے کہا کہ اس کو میں نے اپنے قرآن کی آیات سنائی ہیں. نرس سے ساری تنگ تھی, وہ خوش ہو گئی کہ اس کو کوئی ہینڈل کرنے والے مل گئے. تو میں نے نرس کو کہا کہ واقعی ہمیں اگر موقع ملے تو ہم قرآن کی یہاں ٹیپ رکھیں, آپ ایسے کوئی مریض ہوں. پھر میں نے اسے بھی یہ کہا کہ ہم والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں, ایسے کوئی مریض آئیں تو ہمیں فون کریں, ہم آ کے ان کو ہینڈل کر سکتے ہیں. اور وہ لوگ چاہتے بھی ہیں کہ کوئی آئے اور کرے. السلام علیکم. اصل بات یہ کہ جب تڑپ لگ جاتی ہے تو پھر موقع بھی نظر آنے لگ جاتے ہیں, لیکن ضرورت اس بات کی کہ اس ذمہ داری کی شدت کو محسوس کریں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.